دورہ قرآن میں 18واں جز شروع کرتے ہیں، قد افلح، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح کے معنی ہے کہ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ پہلی آیت سے لیا گیا ہے، اس کا جو پارے کا نام ہے، اور مطلب کیا کہ یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ آگے ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں مومنین کی، اور یہ کئی جگہوں پر ہم نے پڑھ لی ہیں ابھی تک الحمدللہ۔ سورۃ المعارج میں پڑھی کچھ، ٹھیک ہے، اور پھر سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں پڑھی، اب یہاں پر ہم سورۃ المومنون میں پڑھ رہے ہیں۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ سکسیسفل کون سے لوگ ہیں؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی ہمبل ہیں۔ خشوع سے مراد دل اور جسم کا پوری یکسوئی سے، یعنی ایک طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا نماز میں۔ ہیومیلیشن، ہمبلنس، یعنی عاجزی اور دل و دماغ کا حاضر ہونا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دل کا اور دماغ کا فضول خیالات سے بچنا، محفوظ رکھنا اس کو، اور اعضاء جو باڈی پارٹس ہیں اس کو بھی یعنی ادھر ادھر کھیل کود میں نہ انسان لگے رہے، اور یعنی بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگے رہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا خوف اور خشیت اور عاجزی کا اظہار ہو ڈیورنگ پریئر، یہ ہے خشوع۔ اگلی صفت کیا آ رہی ہے کہ وہ لغو باتوں سے بچتے ہیں۔ لغو کیا چیز ہے؟ یعنی ہر وہ کام اور ہر وہ بات جو آپ کو دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ دے بلکہ نقصان ہو اس کے، یعنی دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پہ بھی اس کے نقصانات ہیں، تو اس چیز کو لغو کہا جاتا ہے۔ تو اب مومنین کی صفات میں کیا ہے؟ ان کی یہ ون آف دا کوالٹیز کہ وہ لغو چیزوں سے بچتے ہیں، اور کیا ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ورڈ زکوٰۃ آیا ہے، اس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک جو فرض زکوٰۃ ہے وہ ہے، اور بعض کے نزدیک ایسے اعمال کا اختیار کرنا جس سے جس سے آپ کی سول کی پیوریفیکیشن ہوتی ہے، آپ کا اخلاق اور کردار بہتر ہوتا ہے۔ اور بات سمجھنے کی یہ ہے، جہاں پر زکوٰۃ کا ورڈ نہیں آ رہا وہاں پر خرچ کرنے کی بات ضرور کہی گئی، جیسے سورۃ البقرہ کی بگننگ میں ہی کیا کہا گیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی وہ خرچ کرتے ہیں جو کچھ بھی ان کو دیا ہوا ہے اس میں سے۔ اب خرچ کرنے سے مراد اونلی یہ نہیں کہ منی ہے تو اس میں سے آپ کچھ خرچ کر رہے ہیں، بلکہ جو بھی اگر آپ دین، اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں جسمانی طور پر مدد کر رہی ہیں، مالی طور پر مدد کر رہی ہیں، کچھ آپ نے دین کا علم سیکھا ہے وہ سکھا رہی ہیں فی سبیل اللہ، تو اٹس آل ان دا وے آف اللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سب خرچ کرنا سب اسی میں آئے گا۔ پھر آگے کیا بات آ رہی ہے کہ وہ لوگ، یعنی اگلی صفت کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی زنا سے بچنے والے، اور ساتھ کہہ دیا گیا کہ سوائے ان کی بیویاں یا پھر لونڈی، یعنی یہ دو جائز طریقے ہیں اپنی جنسی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے۔ اور بات یہ ہے کہ جو اس کے علاوہ کوئی راستہ دیکھیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ دین اسلام میں متاع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آگے بات آ رہی ہے اگلی صفت کہ وہ اپنی مانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ پھر آخر میں ایک بار نماز کی بات کر دی گئی، اور حقیقت یہ ہے کہ نماز ہی اللہ کے قریب لے کر جانے والی چیز ہے۔ نماز ہی ایمان ہے مومن کا۔ نماز وہ کہہ لیں کہ سافٹ ویئر ہے جس کے بغیر کمپیوٹر ہی نہیں چل سکتا، یعنی اس کے بغیر آپ اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتے۔ ایمان ہی نہیں جب رہے گا تو پھر، اور جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا؟ نماز چھوڑنا، یعنی یہ سورۃ المدثر میں بات آتی ہے۔ تو جی اس کی ڈیٹیل تو بہت ہی لمبی ہو، بہرحال نماز کے وداؤٹ کچھ نہیں ہے، بس یوں سمجھیں۔ پھر ہے کہ اللہ فرماتا ہے یہی وہ وارث ہیں، یعنی جو کہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اور اگلی آیات میں انسان کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے نطفے سے بنا کر محفوظ جگہ پر، یعنی ماں کے رحم میں اس کو محفوظ کر دیا، پھر نطفہ کو ہم نے جمع ہوئے خون سے بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، اور گوشت کے ٹکڑے میں ہڈیاں پیدا کر دیں، اور پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا۔ یعنی یہ ساری جو سٹیجز ہیں، یہ ایمبریولوجی کی سٹیجز آپ کو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور پھر دوسری بناوٹ میں اس کو کر دیا، یعنی اس سے مراد وہ بچہ ہے جو 9 ماہ کے بعد ماں کے پیٹ سے ایک خاص شکل و صورت لے کر نکلتا ہے۔ تو سبحان اللہ، برکتوں والی وہ ذات ہے، اور سب سے اچھا بہترین پیدا کرنے والا وہی خالق ہے۔
پھر کہا جا رہا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یعنی تمہیں پھر موت آئے گی، اللہ پھر موت دے گا انسان کو اور پھر قیامت کے دن دوبارہ کھڑا کرے گا۔ اب آگے کائنات کے بارے میں ذکر ہے کہ یقیناً اللہ نے تم انسانوں کے اوپر زبردست 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ایسا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے، یعنی آسمان کو گرنے سے بھی محفوظ رکھا تاکہ مخلوق ہلاک نہ ہو، اور اسی طرح آسمان کو ان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا، سجا دیا ستاروں سے، یعنی آسمان جو ہے حفاظت کر رہا ہے نا ریز سے، جو انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ستاروں سے خوبصورت سجا دیا اس کو۔ ستاروں کا بھی کام ہے کہ وہ راستہ دکھاتے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ سورہ ملک میں ہم نے پڑھا۔ اچھا جی، اگلے پیج کی آیات کو دیکھتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا تاکہ پانی کی کمی بیشی سے مسئلہ نہ ہو، یعنی اگر زیادہ ہو جائے گا تو تباہی ہو جائے گی، اگر کم ہے تو فصلوں کو ضرورت ہوگی، اس کی فصلیں خراب ہوں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پھر ان کو محفوظ بھی کیا۔ کیسے؟ چشموں میں پانی کو جمع کیا، نہروں میں، دریاؤں میں، تالابوں میں اور کنووں میں۔ پھر اس نعمت پر ایک زبردست وارننگ بھی آ رہی ہے کہ اگر ہم چاہیں، یعنی ہم اس چیز پر قادر ہیں کہ اس پانی کو اتنا نیچا کر دیں یعنی تمہارے لیے اس کا حاصل کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اسی پانی سے تمہارے لیے کھجوروں انگوروں کے باغات پیدا کیے ہیں، اور ان میں تمہارے لیے بہت سارے میوے ہیں، یعنی فروٹس ہیں کھانے کو، اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے اور جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے اس میں یعنی یہ سالن ہے، یعنی زیتون کا درخت مراد ہے اس سے۔ اور سبحان اللہ، زیتون کا آپ دیکھیں آئل کس قدر ایکسپینسیو ہے، اور پتہ ہے کہ زیتون میں شفا رکھی ہے، اور کوئی مسلم ہو یا نان مسلم اس کی افادیت یعنی جو اس کے بینیفٹس ہیں ان سے وہ خوب واقف ہے۔ آگے ایسے جو فارم اینیملز ہیں ان کی بات آ رہی ہے کہ کس طرح ان میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے فائدے رکھے ہیں، بعض کو انسان کھاتے ہیں، بعض کو سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کشتیوں کو بھی سواریوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور پھر اللہ انہی کے پیٹوں سے یعنی ان جانوروں کے گائے بھینس وغیرہ ہوگی ان سے دودھ پرووائڈ کر رہا ہے انسانوں کو، اور ہر اس کا جو باڈی پارٹ ہے وہ یوز ہوتا ہے، کھال تک کیسے زبردست اس سے جو اشیاء بنتی ہیں۔ پھر آگے بات آ رہی نوح علیہ السلام کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اب ان کی قوم کے سرداروں نے، یہاں پر ورڈ یاد رکھیے گا، ملاؤ یعنی ان کے جو لیڈرز تھے جن کو اللہ نے بڑا کچھ دے رکھا تھا، ٹھیک ہے نا، مال و دولت عزت و آنر، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے، تو ان کے سرداروں نے یہاں بات آ رہی ہے، اور آگے بھی کئی انبیاء کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ان کی قوموں کے سرداروں نے جو کام کیے۔ اچھا جی، یہاں پر پڑھتے ہیں انہوں نے کیا کہا نوح علیہ السلام کو، تو آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں اور آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتے، ہم نے تو اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں یہ چیز سنی نہیں ہے، یعنی جو پیچھے گزر چکے ہیں ہمارے باپ دادا، اور یقیناً اس شخص کو نا جنون ہے، یعنی یہ آپس میں کہنے لگے اس کو یہ جنون ہے، یعنی یہ کریزی ہے، بس تم اسے چھوڑو، یعنی اس کو مہلت دو، وقت دو، موت کے ساتھ ہی ان کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس پر نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو اب میری مدد کر۔ اور نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا بات پڑھی تھی ہم نے سورۃ العنکبوت میں آیت نمبر 14 میں، آپ اپنی قوم میں 950 سال تک رہے، یعنی یہاں پر کیا بات آ رہی ہے کہ 950 سال دعوت و تبلیغ کا آپ نے کام کیا، اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کی قوم ایمان نہیں لا رہی تو آپ مایوس ہو گئے، یعنی چند لوگ ہی تھے جو آپ کے ساتھ نکلے، تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی، اور اللہ نے کہہ بھی دیا تھا، سورہ ہود میں یہ ہم پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا کہ اب اس قوم نے ایمان نہیں لانا، یعنی خوب حجت کے بعد پھر ان پر عذاب بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے اب آگے بات آتی ہے کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی وحی کے مطابق ایک کشتی بنائیے، جب ہمارا حکم آ جائے گا اور تنور ابل پڑے گا، یعنی جب ان کی ہلاکت کا وقت آ جائے گا، اور تنور ابلنے سے یہاں مراد وہ تنور نہیں جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، بلکہ اس کا میننگ یہ ہے کہ ساری زمین چشمے میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی نیچے سے زمین سے پانی چشموں کی طرح ابل پڑے گا، اور اوپر سے بارش ہوگی، تو اس طرح قوم نوح کو ایک زبردست فلڈ میں تباہ کر دیا گیا۔ اور پھر کیا کہا گیا نوح علیہ السلام سے، یعنی ان کو ایک اور نصیحت کی گئی، ساری زمین پر پانی آ جانا تھا نا، تو ہر چیز نے فنا ہو جانا تھا، آپ سے کہا گیا، نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ہر چیز کا جوڑا رکھ لیں، یعنی جانوروں کا جوڑا،
اسی طرح ویجیٹیشنز کی بات آتی ہے، اسی طرح ثمرات کی بات آتی ہے، یعنی ایک فیمیل اور ایک میل جوڑا جوڑا چیز کو رکھ لیں، نر اور مادہ کشتی میں رکھ لیں، اور نسل انسانی جو ایمان لائے تھے وہ ویسے ہی نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو مقصد کیا تھا باقی چیزوں کے جوڑے کو رکھنے کا، تاکہ نسل انسانی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور زمین پر اسی طرح نظام چل سکے جیسے کہ پیچھے چل رہا تھا۔ لیکن جو نوح علیہ السلام کے ساتھ مومن لوگ تھے انہی سے ہی نسل چلی، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو ایک اور نصیحت کی گئی، وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، یعنی آپ نے مجھ سے ظالموں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، یعنی یہ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ کیا وجہ تھی اس بات کی؟ کیونکہ اللہ کو پتہ تھا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ سورہ ہود میں یہ سارا ذکر آئے گا اگین، ٹھیک ہے نا، آپ کو بار بار بتا رہی ہوں۔ سورہ ہود میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے کہتے ہیں کہ یا رب یہ میرا بیٹا ہے، یعنی تو اس کو بخش دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کا آپ کو کچھ علم ہی نہیں ہے، اور یعنی آپ کو ایک طرح سے تنبیہ کرتی کہ پھر نوح علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں میں اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ جو شرک پر مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ نوح علیہ السلام سے ایک اور بات کہی گئی کہ جب آپ اور آپ کے ساتھ جو مومن ہیں کشتی میں بیٹھے ہیں تو کیا کہیں؟ اللہ کی تعریف کریں، فقول الحمدللہ، الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا تو یعنی یہ مومنوں پر یہ فرض ہے، جب بھی اللہ نعمت دے رہا ہے اور کسی بہت بڑی مشکل سے اللہ نجات دے رہا ہے تو یہ دیکھ لیں، یہ ایک نبی سے کہا جا رہا ہے۔ نبی تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں اور وہ تو اللہ کا ہر وقت ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے میسج ہے۔ تو کیا کہا؟ ان سے کہا کہ آپ الحمدللہ کہیں، یعنی اس کی تعریف بیان کریں جس ذات نے آپ کو ظالم قوم سے بچایا۔ اور آگے ایک اور نصیحت، یعنی آپ یہ کہیے، نوح علیہ السلام سے کہا گیا یہ دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا، اور تو ہی سب سے بہترین اتارنے والا ہے۔ تو یہ دعا ہے، تو اس کو بھی سفر پر نکلتے وقت خیر و عافیت کے لیے پڑھا جانا چاہیے۔ دعا کے الفاظ اس طرح یاد کر لیجیے، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 29 ہے۔ تو جب آپ وہ دعا پڑھتی ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا، تو اس دعا کے پڑھنے کے بعد یہ دوسری دعا بھی یعنی آپ ایڈ کر سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں اس کو بھی، یہ بہترین اس کے میننگ ہے۔ پھر آگے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بھی اس واقعے میں بھی، اس چیز میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ہم بے شک آزمائش کرتے ہیں، یعنی انبیاء اور رسولوں کو بھیج کر۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اور بھی امتیں پیدا کیں، اور اکثر مفسرین کے نزدیک قوم نوح کے بعد جس قوم کو اللہ نے پیدا کیا اور ان میں رسول بھیجا وہ قوم عاد ہے، ٹھیک ہے، یعنی قوم عاد کا ذکر اکثر مقام پر آیا ہے، اور بعض کے نزدیک قوم سمود ہے۔ بہرحال آگے چل کے ان پر مزید بات کریں گے۔ تو پھر بعد میں جو بستیاں ہیں ان میں انہی کے رسول بھیجے، یعنی انہی کی قوم سے وہ ہوتے ہیں، انہی کے ہی بھائی ہوتے ہیں۔ جیسے سورہ شعراء میں پڑھ لیا تھا نا ہم نے، وہاں پر بار بار اخا کا ورڈ آتا ہے، اخاہم، کہ ان کے بھائی نوح نے کہا، ان کے بھائی لوط نے کہا، ٹھیک ہے، سوائے شعیب علیہ السلام کے، باقی سب کے لیے اخا کا ورڈ یوز ہوا، یعنی انہی میں سے رسول بھیجا اللہ نے۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ میسج ایک ہی تھا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہو، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ تو اس پر اب ان کے سردار، اگین دیکھیں بات وہی ہے، وقال الملأ من قومه، ان کے بھی یعنی سرداروں نے، حال یہی تھا ہر ایک طرف، یعنی قوم کے سرداروں نے نہ صرف کفر کیا بلکہ جھٹلایا، آخرت سے ملنے سے ہی وہ انکاری تھے، اور جبکہ اللہ نے ان کو دنیا کا مال و دولت یعنی دنیا کی خوشحالی خوب دے رکھی تھی، تو یعنی عقیدہ آخرت پر ان کا کوئی ایمان ہی نہیں تھا، دنیا کی آسائشوں میں اور مزے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پھر مزید حجت بازی کیا کہتے کہ بھی یہ تو ہمارے جیسا ہی بشر ہے، یہ تو یعنی اسی چیز میں سے کھا پی رہا ہے جس میں سے تم سب بھی کھاتے ہو، اور اسی میں سے پیتا ہے جس میں سے تم سب پیتے ہو۔ اور بات یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کو فالو کر لیا تو بے شک تم تو پھر یعنی تم تو لوزر ہو، تم تو خسارہ پاؤ گے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ کیا تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تمہاری ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی تم پھر نکالے جاؤ گے؟ تو نہیں، یعنی ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑی بس دور کی باتیں، یہ جس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں یہ تو صرف زندگی دنیا ہی کی ہے، ہم اسی میں جیتے اور مرتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور دیکھیں آج جو ایتھیسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں، ہم تو اسی زمین سے زندہ ہو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، مر رہے ہیں،
اور پتہ نہیں کیا یہ تو ہمیں زمین ہی بس دے رہی ہے. تو نعوذ باللہ یہ اسی طرح کی بات کچھ انہوں نے بھی یہی کہی ہے. یعنی ان کو بھی کوئی فرشتہ چاہیے تھا. ایک تو بات پہلے انکاری ہوگی کہ یہ تو بشر ہے، جیسے اگلی قومیں بھی پھر کہیں گی کہ جی کوئی فرشتہ آتا ہے ان کے ساتھ. انہوں نے یہ بھی انکار کیا، پھر انکار کیا کہ نہیں جی یہ تو زندگی ہی بس زمانہ ہی ہمیں مار رہا ہے اور زندہ کر رہا ہے. اچھا جی پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو رجل ہے، یعنی یہ جو انسان ہے یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے. اس پر نبی نے کہا کہ میرے رب تو ان کے جھٹلانے پر میری مدد کر. اور پھر جواب ملا نبی کو کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے اب یہ کیے پر پچھتائیں گے. اور بالآخر انصاف کے مطابق انہیں چیخنے پکڑا، یعنی اللہ نے حجت ان کو یعنی پروف دکھا دیے تھے. اب جب وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان پر عذاب آیا، انہیں چیخنے پکڑا اور اللہ نے ان کو کوڑا کرکٹ بنا کر ڈالا اور فرمایا گیا کہ ظالموں کے لیے دوری ہو. اور اس کے بعد بھی اللہ نے بہت سی امتیں پیدا کی، تو کوئی امت بھی اپنے وقت مقررہ سے نہ آگے بڑھی نہ پیچھے ہٹی. یعنی جو بھی ان کی ہلاکت کا وقت تھا ایک گھڑی نہ پیچھے گیا نہ آگے آیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لگاتار رسول بھیجے، یعنی مختلف نیشنز میں مسلسل رسول آتے رہے اور وہ ڈینائی کرتے رہے، یعنی لوگوں نے نہ مانا اور ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا. یعنی یہاں پر بات آ رہی ہے ہلاکت اور بربادی کی، ایک کے بعد دوسرے یعنی نبیوں کو جب وہ جھٹلاتے رہے تو اسی طرح ان پر بھی عذاب آتا رہا. اور ان قوموں کو پھر اللہ نے افسانہ یعنی واقعات اور سٹوریز میں اب ان کی باتیں رہ گئی ہیں یہ بنا کر رکھ دیا، اور ان لوگوں کے لیے دوری ہے جو ایمان قبول ہی نہیں کرتے. اچھا جی اگلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو ہم نے اپنی آیتیں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا. اور آیات سے مراد 9 معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اور ان کو فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف بھیجا گیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ تکبر، یعنی وہ تو پہلے ہی اپنی بڑائی میں تھے اور سرکش تھے، یعنی ٹرانسگریسر تھے. پھر کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی جیسے شخصوں پر ایمان لیں، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے. پھر کیا تھا کہ اس امت نے بھی ان دونوں بھائیوں کو جھٹلایا اور آخرکار پھر ہلاک شدہ لوگوں میں ہی ملے. اور پھر اللہ فرمانے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی کہ لوگ سیدھے راستے پر آئیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان کو بلند صاف قرار والی جاری پانی والی جگہ پر پناہ دی. یعنی یہاں پر بلند جگہ سے مراد بیت المقدس اور جاری چشمہ سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری فرما دیا. آگے رسولوں سے کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو. یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ حلال کھانا اور عمل صالح ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ یعنی ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نیک عمل قبول ہو اور واقعی ہم نیک عمل بھی کریں، یعنی ایسا عمل نہ ہو جو صرف دکھاوے کے لیے ہو، تو کیا ہے کہ حلال کھانا. حرام پیٹوں میں جائے گا تو پھر یہ کام نہ ہوگا. جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حرام کمائی والے کا صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی دعا قبول کرتا ہے. صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں. اور اسی طرح عبادت کے بارے میں بھی بات آتی ہے. جیسے حج کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص آتا ہے، وہ فقیرانہ حالت اس کی ہوتی ہے، یعنی سفر کی جو صعوبتیں ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں تیرا نہ حج قبول کرتا ہوں نہ تیری عبادت، کیونکہ ہر چیز حرام سے اس نے کھائی ہوتی ہے. یعنی تیرا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اور تیری پھر اس طرح عبادت اللہ کیسے قبول فرمائے. تو جی یہ بات بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، اس کو ہلکا نہ جانیے. دعا مانگا کریں، اور دعا کے الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اس کے علاوہ اور بھی رزق حلال کی دعائیں ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ سے رزق حلال ہی طلب کرنا چاہیے، چاہے کتنی ہی کوانٹٹی اس کی ہو. اچھا جی اگلی آیت میں بات ہے کہ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرتے رہو. یعنی امہ سے یہاں پر مراد دین ہے. یعنی دین کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء نے ایک ہی دعوت دی ہے، توحید کی، یعنی اللہ کی عبادت کرو. لیکن کیا ہے کہ لوگ توحید کو چھوڑ کر الگ الگ سیکٹس میں بٹ گئے، الگ الگ اپنے اپنے عقیدے بنا لیے، عمل شروع ہو گئے اس پر. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی اپنے دین کے آپس میں ٹکڑے کیے ہیں، اور ہر فرقہ پھر اپنے اپنے عقیدے پر، اپنے اپنے عمل پر خوش ہے اور اس پر فخر کر رہا ہے، اترا رہا ہے، یعنی کہ میں ہی حق پر ہوں، باقی سب غلط. اور آگے کہا جا رہا ہے کہ نبی ان کو چھوڑیے اسی حال میں، کچھ مدت رہنے دیں ان کو، یعنی ان قریب ان کی پکڑ بھی ہوگی. بات یہ ہے، اور کیا یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم ان کے جو مال اور اولاد میں اضافہ کر رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں کا باعث ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے، بلکہ یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہی ان کے لیے آزمائش کا سبب بھی ہو سکتا ہے.
اگلی آیات میں کوالٹیز ہیں مومنین کی اگین، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہی ہیں یعنی جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ پھر آگے ان کی کیا کوالٹی بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کسی کوتاہی یا غلطی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمارا وہ عمل اور صدقہ قبول نہ کرے، یعنی انہیں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے، خوف لگا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ڈرنے والے کون سے لوگ ہیں، تو کیا وہ شراب پینے والے یا بدکاری اور چوریاں کرنے والے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ عمل قبول ہی نہ ہو، یعنی انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ عمل کہیں ٹھکرایا نہ جائے۔ ترمذی اس کو روایت کریں اس واقعے کو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ہیں وہ لوگ جو جلدی کر رہے ہیں نیکیوں کی طرف، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ کر جانے والے، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یعنی بات یہ ہے کہ جتنا انسان جس کام کرنے کے قابل ہے اتنا ہی اس سے کام لیا جاتا ہے، جتنے وہ کیپیبل ہے کسی کام کے یا کسی آزمائش کے، یعنی اللہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ وہ برداشت نہ کر پائے۔ پھر آگے اعمال نامے کی بات کی گئی کہ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال کاپی ہو رہے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ میں بھی یہ بات پڑھی نا، اور انسان کے اعمال اللہ دکھا دے گا، یہ لو یہ تمہارے اعمال ہم کاپی کر رہے تھے، لکھ رہے تھے جو تم کر رہے ہو، اور تم پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ اب کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بلکہ ان کے دل تو غفلت میں ہے، اور ان کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یعنی شرک کے علاوہ کبیرہ گناہوں کا کرنا اور گناہ کرنے۔ دیکھیں جب آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اس پر یقین ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے، ہاں حساب بھی کوئی دینا ہے ہمیں، اور نہ اس کا خوف ہے، تو پھر تو جو چاہے انسان مرضی کرتا پھرے، شراب پیے، جوا کھیلے، قتل کرے، زنا کرے، پھر جو کچھ مرضی ہو، تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں نا۔ یہ چیز ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ اس کے علاوہ بھی اور بڑے کام ان کے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ جب ہم ان کو ان کے خوشحال حال میں عذاب میں پکڑیں گے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی کہ آپ قرآن کریم کو اٹھا لیں، سبحان اللہ، آپ کو پتہ چلے گا کبھی بھی کسی قوم کو اللہ نے مسکینی کی حالت میں نہیں عذاب میں پکڑا، یعنی ان پر دنیا کے دروازے کھلے ہوئے تھے، خوشحالی، سب کچھ مستیوں میں گم تھے، جب اللہ نے عذاب میں پکڑا۔ یعنی کہ یہ بات وہ رکھ نہیں سکتے اللہ کے آگے کہ ہم تو پریشان حال تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ حجت بھی پوری کر دی، یعنی پروف بھی دے دیے میسنجرز کے تھرو، اور پھر جب سب چیزیں ہوگی تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی میں نے ظلم نہیں کیا، میں نے تو پوری کوشش کی، ابھی بھی تو دیکھیں ڈھیل اللہ دے رہا ہے انسانوں کو۔ اچھا جی، پھر بات آتی ہے، پھر ایسا پکڑا کہ پھر وہ بل بلانے لگے، اور پھر کہا جائے گا کہ آج اب چیخو پکار نہ کرو، یعنی یہ تمہاری جو چیخو پکار ہے نا، جزا وزا، اب یہ تمہیں عذاب سے تو نہیں بچا سکے گا اور نہ کوئی مدد ملے گی، اور میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی تو پھر تم اپنے ایڑیوں کے بل بھاگتے تھے، اور آج دیکھ لینا آپ، یعنی نان بلیورز تو ایک طرف رہ گئے، اب کسی مسلم کی اگر اصلاح بھی کرنی ہے اس کو کہتے ہیں بھی یہ کام کرو، یہ چیز چھوڑ دو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ رسم ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تو آگے سے آپ جوابات سنیں کیسے کیسے پھر جواب گھڑ گھڑ کے لاتے ہیں، کہاں کہاں سے وہ کیسے آپ سے آرگیو کریں گے، یعنی ماننا نہیں ہے اس چیز کو۔ شادی بیاہ کی چیزوں کو دیکھ لیجئے، اگر آپ روکیں نہیں یہ کام نہ کرو، یہ صحیح نہیں ہے، نہیں ساری دنیا کر رہی ہے، سب کر رہے ہیں، ہم بھی ایسے کریں گے، ہے نا ایسی باتیں۔ تو نان مسلمس کے پاس تو بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے وہ کہتے ہیں یہ تو جی افسانہ گوئی ہے بس، یعنی کچھ بھی نہیں، یہ پچھلوں کی اساطیر الاولین، پچھلوں کی کہانیاں، یقین ہی نہیں کرتے تھے رسولوں پر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس وہ ہے جو ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس بھی نہیں آیا تھا، یعنی اس سے مراد قرآن کریم اور شریعت دین اسلام جو ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آیا تھا، یعنی وہ اس نعمت سے محروم رہے، تو اب ان کو چاہیے کہ دین اسلام کو قبول کریں۔ اور بات کیا ہے، کیا یہ پیغمبر کو جانتے نہیں، یعنی انہی میں سے تو رسول آیا ہے، اور اس کے حسب نسب، صداقت اور امانت، اور یعنی جو کتنے وہ ٹروتھفل تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا یہ خوب جانتے تھے، ان کو اعتراف تھا اس بات کا، لیکن اس کے باوجود پھر یہ ڈینائی کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، یعنی یہ کریزی ہو گیا، دیوانہ ہے، بلکہ رسول تو ان کے پاس حق بات لے کر آیا ہے۔ ہاں اکثریت ایسی ہے کہ اس چیز سے وہ چڑھنے والی، صحیح اور حق بات کو تو لینا نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو شریعت ہے، یہ دین حق جو ہے، اگر ان کی خواہشات کے مطابق چلے تو پھر تو زمین و آسمان کا تمام جو سسٹم ہے وہ تباہ ہو کے رہ جائے۔ مثلا یہ چاہتے ہیں کہ ایک معبود کی بجائے بہت سارے معبود ہو جائیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے تو ان کو صحیح بات نصیحت پہنچا دی، لیکن اب وہ نصیحت سے خود ہی منہ موڑ رہے ہیں۔
اب نبی سے کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یعنی یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور سب سے بہترین وہی روزی دینے والا ہے۔ اور اے نبی، بے شک آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، اور یقیناً جو لوگ یعنی ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں، یعنی جن کے دلوں میں کفر اور شرک کا گند ہے، وہ نہیں اس چیز کی طرف آئیں گے۔ پھر ایک اور ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے آگے، کہ اگر ہم ان پر رحم فرمائیں یا ان کی تکلیفیں دور کر دیں، تو بھی یہ اپنی اسی یعنی سرکشی، اسی ریبیلین نیچر پر قائم ہی رہیں گے اور بہکیں گے ہی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے جھکیں اور عاجزی اختیار کریں۔ یہاں عذاب سے مراد یہ وہ ڈیفیٹ ہے، وہ شکست ہے جو جنگ بدر میں کفار کو ہوئی، ٹھیک ہے؟ ان کے 70 آدمی مارے گئے تھے، اور بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے تھے، اور پھر اسی سال پہ قحط سالی، یعنی جو فوڈ کی شارٹیج ہونا، قحط کا آنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں ان پر وہ بھی ایک طرح سے وہ بھی عذاب تھا، وہ بھی آیا۔ یہاں تک کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجبور ہیں۔ بس اس پر یعنی یہ ہے اس آیت کا بیک گراؤنڈ کہ اللہ نے ان کو عذاب دیا تاکہ یہ لوگ پلٹیں اللہ کی طرف۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یقیناً وہ عذاب تو ان سے ٹل گیا، لیکن اگین پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر پھر عذاب کا دروازہ کھلا، اور اسی وقت پھر یہ یعنی پھر مایوس ہو گئے۔ اب اس سے دنیا کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی۔ اور آگے اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ اس رب نے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم ان سے عقل و فہم، سمجھ سے کام لو، سنو حق بات کو سمجھو، لیکن کیا ہے کہ تم میں سے اکثریت ناشکروں ہی کی ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اسی نے تو تمہیں پیدا کیا، یعنی پھیلا دیا پھر زمین پر، اور تم اسی کی طرف پلٹے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور پھر دن اور رات کے اختلاف میں دیکھو، یعنی یہ وہ رب کریم سارے کام کر رہا ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب بلکہ کہتے کیا ہیں، جیسے یعنی کافر لوگ جیسے ان کے پچھڑوں نے باتیں کی، یعنی کہتے کیا کہ ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں، تو کیا ہم پھر کھڑے کیے جائیں گے؟ اور بات یہ ہے کہ یہ تو وعدہ وہی ہے، یعنی ہمارے جو باپ دادوں سے بھی کیا گیا تھا، تو یہ کچھ نہیں ہے، بس کہانیاں ہیں پچھلے لوگوں کی، یعنی اساطیر کہی بات کہی جاتی ہے، سطر سے یہ چیز آ رہی ہے اور لکھی ہوئی، یعنی کہانیاں، حکایتیں، یعنی کچھ اس میں سچ نہیں ہے، یہ ان کی بات ہوتی تھی۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو تو صحیح کہ زمین اور اس کی تمام جو چیزیں ہیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر تمہیں پتہ ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں یہ اللہ کی ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یعنی اس بات یعنی وہ تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور اس کی تمام موجودہ اشیاء کا خالق اللہ ہی ہے، آسمان اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے، لیکن وجہ کیا تھی؟ اب وہ اپنے معبودوں کو نا وسیلہ سمجھتے کہ یہ شفاعت کریں گے، یہ شرک کر رہے تھے۔ کہتے کہ ہاں اوپر ہے ذات جو سب کچھ بنانے والی ہے، وہ ذات اوپر ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھیے ساتوں آسمانوں اور بازمت عرش کا رب کون ہے، تو وہی جو میں نے پیچھے بات کر دی کہ ہاں جی اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ان سے پوچھیے کہ آپ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، اللہ کا خوف اختیار کرو، اور ان سے پوچھیے کہ تمام چیزوں کا اختیار بھی کس کے پاس ہے، جو انہیں پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ دیکھیں نا، اگر اللہ کسی کو مشکل میں ڈالنا چاہے تو کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ اس کسی کو نفع دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر زور لگا لے، اس نفع کو نہیں روک سکتے۔ تو یہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ اس رب العزت کے پاس ہے۔ تو ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ سب کون کر رہا ہے، تو وہ کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یعنی عنقریب کہیں گے کہ ہاں جی یہ تو اللہ ہی کر رہا ہے۔ لیکن پھر اللہ کہہ رہے ہیں تم کہاں سے پھرے جا رہے ہو، یعنی پھر کس بات سے تم پھر رہے ہو؟ پھر بات یہ ہے کہ یقیناً ہم نے حق بات کو پہنچا دیا، اور بے شک یہی کافر جھوٹے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، یعنی اللہ کوئی اولاد نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی پارٹنر ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ اس کو سمپل مثال سے اس طرح سمجھے، اگر ایک ملک میں 2 حکمران ہو جائے، 2 بادشاہ ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ اس ملک کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا نا۔ ایک بادشاہ کہے گا کہ میں یہ کام کروں گا، میری اس پہ ملکیت ہے، دوسرا کہے گا میں یہ کام کروں گا، تو ایسا نظام نہیں چلتا۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کو بھی بنانے والا ایک ہی ہے۔ اگر اس کے ساتھ اور ہوتے، بارش کا کوئی اور رب ہوتا، دھوپ کا کوئی اور رب ہوتا، یعنی سورج نکالنے والا، اب وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سورج کو نہیں نکالنا، وہ کہہ رہا ہے میں بارش کو نہیں برسانا۔ ایک مثال دے رہی ہوں، یعنی یہ چیزیں ہو سکتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو پھر اس طرح تباہی ہو جاتی۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہے اور بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے جو یہ انسان کر رہے ہیں۔
اور وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور جو یہ شرک کرتے ہیں وہ اس سے بہت اوپر ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ دعا کریں کہ اے میرے رب تو مجھے وہ دکھا جس کا وعدہ ان کو دیا جا رہا ہے، اور اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں سے نہ کرنا۔ یہاں پر دعا ہے، بڑی اہم دعا، اس کو یاد کیجئے کہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لے تو اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لینا۔ دعا کے الفاظ ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ ترجمہ میں نے آپ کے آگے رکھ دیے، تو اس کو اس طریقے سے یاد کر لیجئے۔ اور یہ دعا کب پھر پڑھی جانی چاہیے؟ جب آپ کو خدشہ ہو، خوف ہو کہ قوم پر کوئی فتنہ آن پڑے گا، کہ یعنی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، یہ خوف ہو تو اس صورت میں اس دعا کو ضرور پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب تو حالات بھی کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھنی ہی چاہیے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جو آپ کو وعدے دیے جا رہے ہیں آپ کو یقیناً ہم دکھانے پر قادر ہیں، اور آپ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو بھلائی والا معاملہ، یعنی برائی کو بھلائی سے دور کیجیے۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 میں بھی یہی بات ہے، یعنی آپ یہ طریقہ کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا دشمن بھی آپ کا گہرا دوست بن جائے گا، یعنی یہ اتنا زبردست کام ہے۔ پھر ایک اور دعا کی نصیحت کی جا رہی ہے، یعنی کہا تو نبی سے جا رہا ہے، لیکن ہم سب کے لیے یہ بات ہے کہ یہ دعا کیا ہے کہ دعا کریں کہ میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی یہ بھی آیت ہے، آیت نمبر 97 سورۃ المؤمنین کی۔ تو شیطانی وسوسوں سے بچنے کی یہ دعا ہے، ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، آیت نمبر 97 اور 98 سورۃ المؤمنون، ٹھیک ہے۔ اور یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطانوں کے وسوسے سے، اور پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور دعا ہے جو آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں، ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یعنی شیطانوں سے پناہ مانگتے تھے۔ دعا کے الفاظ ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، ٹھیک ہے۔ اس کو ابو داود روایت کریں، اس کو بھی یاد کر لیجئے، یہ شیطانی وسوسوں سے بچانے والی دعا ہے۔ اسی طرح نبی کریم نے اس بات کی بھی تاکید فرمائی کہ ہر اہم کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو، یعنی ہر کام کے سٹارٹ کرنے سے پہلے۔ کیا اس کی وجہ کیا ہے کہ شیطان کو دور کرنے والی چیز اللہ کی یاد ہے۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، یعنی جب ان کافروں کو موت آنے لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یا رب تو ہمیں واپس لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں اور ہم بھی صالحین میں سے ہو جائیں، یعنی جو پہلے کام نہیں کرتے تھے اب وہ کر لیں۔ اور اس کی ڈیٹیل میں بات اس طرح ہے کہ یہ خواہش، یہ آرزو ہر کافر موت کے وقت کرے گا، یا پھر جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تب، اور یا پھر جب وہ یعنی جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تب وہ آرزو کرے گا۔ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا نا سورہ حامیم سجدہ میں، وہ کہیں گے یا رب دوبارہ بھیج دے ہمیں دنیا میں، اب ہم تو وہ اچھے کام کر کے آئیں گے، یعنی وہ کام کریں گے جو پہلے نہیں کیے۔ تو اب اللہ یہاں پر فرما رہا ہے کلا ہرگز نہیں، یہ تو بس تمہاری باتیں ہی ہیں، یعنی تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ اگر دنیا میں ان کو بھیج بھی دیا گیا تو ان کا یہ جو قول ہے نا، یہ جو ان کی بات، یہ بات ہی رہے گی، عملے سالے پھر نہیں نصیب ہوں گے ان کو کرنے، یعنی یہ وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے آئے اگر واپس بھی ان کو بھیج دیا گیا۔ اس پر قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر کی اس خواہش میں، اس آرزو میں ہمارے لیے ایک بڑا زبردست یعنی میسج ہے، سبق ہے۔ وہ کیا کہ کافر دنیا میں اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس جانے کی آرزو نہیں کرے گا، یعنی وہ اپنے پیاروں کے پاس نہیں جانا چاہے گا، وہ کیا خواہش کرے گا؟ عمل صالح کی، یعنی کہ میں دنیا میں جا کے اب عمل صالح کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس زندگی کو غنیمت جانیے اور زیادہ سے زیادہ عمل صالح ہمیں کر لینے چاہیے تاکہ کل قیامت کو یہ خواہش کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہمیں برزخ کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اب برزخ کیا ہے؟ یعنی دو چیزوں کے درمیان جو ایک حجاب ہے، بیریئر ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اور شرعی اسلام اس کو یوں سمجھیے کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک وقفہ ہے، ایک گیپ ہے تھوڑا سا، اس کو یہاں برزخ سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا کی زندگی سے تو ختم ہو گیا، اور آخرت کی زندگی کا جو بگننگ ہے، جو اس کی آغاز ہے، وہ اس وقت ہوگا جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اب یہ درمیان کی جو زندگی ہے نا، وہ اس کی کئی صورتیں ہیں، یعنی قبر میں، یا پھر پرندے کے پیٹ میں، جیسے وہ کہتے ہیں نا شہداء کی جو روحیں ہیں پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، وہ جنت میں اڑتی پھرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہے، یہ صحیح روایت ہے۔
پھر اسی طرح جلا ڈالنے کی صورت میں مٹی کے ذرات میں سے گزرتی ہے یہ چیز، یعنی برزخ کی زندگی. تو یہ 3 صورتیں ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ بظاہر کوئی چیز مٹی میں مل کر مٹی بھی ہو گئی ہو، یا راکھ بن کے ہوا میں ہو، دریاؤں میں اڑ گئی ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اکٹھا کرنے پر قادر ہے، اور وہ کرے گا اور میدان حشر میں پھر جمع کرے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے، نہ ہی آپس کی کچھ پوچھ گچھ، یعنی وہ ایسی ہولناکی ہوگی کہ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. یہ بات کئی جگہوں پر پڑھ لی ہم نے. سب سے پہلے 30ویں پارے میں پڑھ لی سورہ عبسہ میں کہ بھاگے گا انسان اپنے پیاروں سے، اپنی بیوی سے، بھائی سے، باپ سے، ماں سے. اور اس کی کئی روایات ہیں کہ وہ یہ بھی بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو یہ خوف ہو کہ میرے سے کوئی میری نیکی ہی نہ مانگ لے، اپنا اس کا پیارا. اور پھر یہ بھی بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس کو یہ بھی خوف ہو کہ میری جو آج حالت ہے وہ میرے پیارے نہ دیکھ لیں، یعنی وہ شرم محسوس کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں روایات ہیں. تو یہ پھر ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا سوائے متقین کے، یعنی کوئی سچا دوست نہ کام آئے گا، نہ ہی کوئی پیارا آپ کے کام آئے گا سوائے نیک اعمال جو کیے ہوں گے بس. اور پھر شفاعت ہوگی. شفاعت کا تو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، شہداء کریں گے، انبیاء کریں گے، باقی پھر جو حافظ قرآن ہیں، حفاظ ہیں، وہ بھی کریں گے، لیکن وہ بھی اللہ کے اذن سے، جس سے اللہ راضی ہوگا. تو بس اللہ ہم سے راضی ہو، اس کی ہمیں تگودو کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا جی، پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کا ترازو بھاری ہوا وہ تو پاگے نجات. ٹھیک ہے نا، جن کا اسکیل بھاری ہو گیا، اور جن کا ترازو ہلکا ہوا انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں کیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں گئے، اور آگ ان کے چہروں کو جلسا کے رکھ دے گی، اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے. یعنی جیسے جل کے انسان کی کوئی شکل و صورت نہیں نہ رہتی، تو وہ چیز ہے. جیسے قلح کے معنی ہے ہونٹ سکڑ کر دانت ظاہر ہو جائے، یعنی ہونٹ گویا دانتوں کے لیے ایک دانتوں کو کور کرتے ہیں نا، خوبصورتی پرووائڈ کرتے ہیں، لباس ہیں اس کا. تو جب جہنم میں آگ سے وہ سکڑ جائیں گے تو دانت ظاہر ہو جائیں گے، یعنی بدصورت ان کی شکل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آگ سے پناہ دے. یا رب تو اپنی آگ سے بچائے رکھ. تو اب دیکھیں ہیویسٹ ڈیڈز کیا ہیں سکیل پر، جو آپ کے جو ترازو میں ہیوی چیزیں، ذکر اللہ کا کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر. اعمال فرائض کے بعد، فرائض ادا کرنے کے بعد کثرت سے، جیسے تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ کلمات گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں، یعنی چاہے کوئی میدان جنگ سے ہی بھاگا ہو. اور پھر اس طرح یہ بھی بات آتی ہے کہ جس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، اس کے گناہ بھی اللہ مٹا دیتا ہے سچے دل سے اس کلموں کو پڑھیے. ٹھیک ہے، کثرت سے ذکر کیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار. تو یہ چند میں نے ایسی چیز دو تین کلمات آپ کو بتائے ہیں، ویری کمپریہنسو. میں نے کئی اپنے لیکچرز میں یہ باتیں بتا چکی ہوں کہ یہ اذکار میزان میں کس قدر بھاری ہیں. پھر آگے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم پر ہماری آیات پڑھی نہیں جاتی تھی، پھر بھی تم ان کو جھٹلاتے تھے. اور پھر یہ کیا کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی اور ہم گمراہ ہی تھے، اور اے رب اب ہمیں یہاں سے نجات دے دے. اب اگر ہم یعنی ایسا نہیں کریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں. یعنی یہ وہی ایکسکیوزز اللہ کے سامنے کہ اب تو یہاں سے بچا لے، ہمیں ایک بار تو موقع دے دے. تو اللہ فرمائیں گے کہ اب تم پھٹکارے ہوئے یہیں پہ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. اگلی آیت میں مومنوں کا ذکر آ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا کہ جو برابر یہ کہتا تھا کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. لیکن تم، یعنی ان کافروں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان ایمان والوں کا، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد اسی سے بلا دیا اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے. دیکھیں آج بھی جو صحیح راہ پر چلنے والے ہیں، جو صحیح مومن ہیں، اب دیکھیں کہنے والے تو بڑے ہیں کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ، ہم اللہ پہ ایمان رکھ رہے ہیں، ہم بک پر ایمان رکھ رہے ہیں، بٹ فالو کتنے کر رہے ہیں؟ دیکھنے کی تو بات یہ ہے. ایون آج تو دیکھیں ایک مسلم دوسرے مسلم کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ تو انتہا پسند ہیں، یہ تو ایسے ہیں، ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں نا. اب دیکھیں بہت سارے یعنی کمزور ایمان والے جو ہیں، وہ جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جو یہ کام نہیں کر رہے. جیسے داڑھی کا مسئلہ آپ دیکھ لیں، پردے کا مسئلہ دیکھ لیں، شادی بیاہ کے یہ جو رسومات ہیں، یہ جو ہندوانہ رسومات ہو رہی ہیں،
وہی چیزیں ہیں۔ تو بہت سے الحمدللہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو ان غلاظتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر تو ان کو باتیں سننے کو مل رہی ہیں، لوگ مذاق بھی کرتے ہیں، تم تو بڑے ایسے ہو، تم تو بڑے پاک باز ہو، یا جو بھی ہے نا ایسی چیزیں۔ تو لیکن یہ کہ اللہ ان کو اس گند سے بچا رہا ہے، اور آخرت میں پھر وہی انہی کے لیے کامیابی ہے۔ اور جیسے اللہ فرما رہے ہیں کہ آج ان کے صبر کا بدلہ ان کو دے دیا اور وہ اپنی مراد کو پہنچے، یعنی جو وہ جس چیز کی خواہش رکھتے تھے، جس کی خاطر انہوں نے یہ سارا کچھ جھیلا دنیا میں، آج ان کو وہ مل گیا، یعنی اللہ کا پلیئر، اللہ کی جنت۔ اور پھر پوچھا جائے گا، یعنی اللہ پوچھے گا کہ تم نے زمین میں کتنا عرصہ زندگی گزاری، یعنی انسانوں سے پوچھا جا رہا ہے کتنے سال تم رہے، اور وہ کیا کہیں گے کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ یا پھر گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ اب گننے والے کون ہیں؟ اس سے مراد فرشتے ہیں، جو انسان کے اعمال اور عمریں ان کی لکھنے پر قائم ہیں، یعنی وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور یا وہ انسان مراد ہیں جو حساب کتاب میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہیں کہ ہم تو بس 1 دن یا اس سے بھی کم وقت دنیا میں رہے ہیں، اور اللہ فرمائے گا کہ یقیناً تم بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش کہ تم اس بات کو پہلے ہی جان لیتے، اور کیا تم نے سوچ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس آؤ گے ہی نہیں؟ بلکہ اللہ تو سچا بادشاہ ہے، اور وہ بڑی بلندی والا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکار رہا ہے اور اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اس چیز کا، تو اس کا حساب تو رب کے پاس ہی ہے اس دن۔ اور بے شک یہ جو کافر لوگ ہیں یہ نجات سے محروم رہیں گے، یعنی پھر ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ جہنم میں ہے۔ پھر آخری آیت یہ دعا ہے، بڑی خوبصورت یہ بھی دعا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یعنی کہیے کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ تو جی الحمدللہ سورۃ المؤمنون مکمل ہوئی۔ سورہ نور کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور بڑی اہم سورہ ہے، اس میں بہت ساری شرعی حدود کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، جیسے زنا کے بارے میں کہ زانی کی کیا سزا ہوگی، پھر اسی طرح جو کوئی کسی پر سلینڈرنگ کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے کسی پاک باز عورت پر یا مرد پر، تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ہم واقع عفت پڑھیں گے۔ پھر اس کے علاوہ پردے کے احکامات عورتوں کے لیے اور مردوں کو بھی سمجھا دیے کہ کس طرح انہوں نے اپنی یعنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا ہے۔ پھر گھروں میں کس طریقے سے بچوں کو ٹرین کرنا ہے، کہاں کہاں پہ آپ نے کس کس سے پردہ کرنا ہے، یہ باتیں ہم پڑھیں گے۔ اور پھر اسی طرح وہ عورتیں جو کہ کبر سن یعنی بڑی عمر کو پہنچ گئی ہیں، تو ان کے لیے پردے میں کمی کے بارے میں آئے گا۔ تو یہ سورہ بہرحال ویری امپورٹنٹ، بہت اہم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یعنی یہ وہ سورت ہے جو ہم نے نازل کی۔ اب دیکھیں بات تو یہ ہے کہ تمام صورتیں اللہ ہی نے نازل کی ہیں، لیکن یہاں پر ورڈ کیوں یہ آئے؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو اللہ نے احکامات بتا دیے ہیں، جو حدود، جو لاز ہیں، جو یعنی جن پر پنشمنٹ ہے، یا جن کو جس طرح کرنا ہے، اس کی اہمیت، اس کو مزید ایمفسائز کیا ہے۔ دیٹس وائی اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو ہم نے نازل کی، انزلناہا وفرضنا، اور فرض کر دی ہیں یہ چیزیں، یعنی ایسا ہی ہوگا، یعنی وہ رولز، وہ پنشمنٹس، وہ سزائیں جو اللہ نے فکس کر دی ہیں، اب کسی مومن مسلم کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس میں ذرا سی بھی کمی اور زیادتی کر دے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یعنی نہ اس کو وہ کم کر سکتا ہے، نہ اس کو بڑھا سکتا ہے۔ جو اللہ نے بات کر دی اب وہیں پہ رہنا ہے، اسی پوائنٹ پہ رہنا ہے، یعنی کسی چیز میں بھی اپنی عقل نہیں لڑانی، ٹھیک ہے؟ جو اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا، ڈن، آخری بات، خلاص ہوئی بات۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ سورہ کو ہم نے اتارا، جو کچھ بھی ہم نے فرض کر دیا، مقرر کر دیا ہے، اور یہ اس میں ہم نے کھلی آیتیں یعنی احکامات اتار دیے تاکہ تم یاد رکھو۔ اب آگے سزا بتائی جا رہی ہے، زناکار عورت اور مرد کی ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی شریعت یعنی یہ جو پنشمنٹ ہے، اس کو جاری کرتے ہوئے، لگاتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت یعنی ایک گروہ ہونا چاہیے، وہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اس کی کیا ریزن ہے، یعنی تم نے ترس نہیں کھانا، یعنی اللہ جو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اس نے یہ سزا مقرر کی ہے، فکس کی ہے، تو اس کی ریزن ہے نا بھائی۔ تم اس سے زیادہ رحم والے تو نہیں ہو سکتے کہ ترس کھاؤ یا اس کوڑوں کی کمی کر دو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ان لاز میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہاری سوسائٹی کے لیے فائدہ ہے۔ تم ایک چیز کو دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ دور تک چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری پرماننٹ فلاح چاہتا ہے، یعنی دنیا کا صرف فائدہ نہیں چاہتا۔
اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق بدکار مرد عورت کی مستقل سزا جو مقرر کر دی گئی ہے وہ تو مجھ سے سیکھ لو۔ اب وہ کیا ہے کہ یعنی جو غیر شادی شدہ کنوارے مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ مرد عورت کو 100 کوڑے اور سنساری کے ذریعے سے مار دینا، یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دینا، اس کو کہتے ہیں سنسار کرنا۔ صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یعنی شادی شدہ زانیوں کی یہ سزا ہے، جبکہ غیر شادی شدہ زانی مرد اور زانی عورت کی سزا 100 کوڑے ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ جی زانی مرد سوائے زانیہ یا مشرکہ عورت کے کسی اور سے نکاح نہیں کرتا، یعنی وہ پاک عورت سے نکاح نہیں کرتا، اور اسی طرح زانیہ عورت بھی سوائے زانی یا مشرک مرد کے کسی اور سے نکاح نہیں کرتی، اور ایمان والوں پر یہ چیز حرام کر دی گئی ہے۔ اب اس کے بارے میں ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں مفسرین کی، یعنی بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بدکار قسم کے لوگ نکاح کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی زانیوں کی اکثریت زانیوں کے ساتھ ہی نکاح کرنا پسند کرتی ہے۔ اور اس طرح یہ بھی بات آتی ہے کہ بعض صحابہ نے بدکار عورتوں سے یعنی زناکار عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی انہیں ایسا کرنے سے روک دیا گیا کہ مومن مسلم شخص کو نہیں چاہیے کہ وہ عورت جو زناکار ہو اس سے یعنی شادی کی جائے۔ اس کے برعکس وہ عورت اور مرد جنہوں نے آپس میں بدکاری کی ہو تو ان کا نکاح آپس میں جائز ہے اس صورت میں جب وہ خالص توبہ کر لیں، یعنی اگر وہ خالص توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے درمیان نکاح جائز ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اگلی آیت بھی بڑی اہم ہے، یعنی وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، سلینڈرنگ کرتے ہیں، اب ان کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے تو انہیں 80 کوڑے لگائیے، اور کبھی بھی ان کی توبہ قبول نہیں کرنی۔ یہی فاسق لوگ ہیں، یعنی بہتان تراشی کرنا، کسی پاک دامن عورت یا مرد پر زنا کی تہمت کوئی لگا رہا ہے، پھر اور اس پر وہ ثبوت بھی پیش نہیں کر رہا، یعنی 4 گواہ پیش کرنے ہیں تو ہی اس بات کو قبول کیا جائے گا۔ اگر وہ ایسا کرنے سے قاصر ہے، یعنی وہ یہ کام نہیں کر سک رہا، 4 گواہ اس کے پاس ہیں ہی نہیں ہیں، اس نے ایسے ہی تہمت لگا دی ہے، تو کیا ہے اب اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کی گواہی کبھی قبول نہ ہوگی، اور اللہ کے نزدیک وہ فاسق ہوگا۔ 3 چیزیں ہیں آیت میں آ گئی، 3 چیزیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہاں اس کے بعد اگر کوئی اصلاح کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی توبہ سے کیا ہوگا، یہاں پہ تفسیر میں آ رہا ہے کہ توبہ سے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی، ہاں توبہ سے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں فاسق نہیں رہے گا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ توبہ کے بعد ہو سکتا اس کی جو گواہی ہے نا وہ بھی قبول ہو جائے نیکسٹ ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے توبہ سے ہونے والے کام، لیکن مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس کی سزا معاف نہیں ہوگی جو 80 کوڑے کہا گیا ہے۔ اور پھر بات آ رہی ہے کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا جی، اگلی آیات میں لیان کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ لیان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے کسی غیر کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ خود تو اس کا گواہ ہے، لیکن اس کے پاس مزید 3 گواہ نہیں ہیں جو یہ ثابت کر سکیں کہ اس کی بیوی کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایسی بد چلن بیوی کو تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے ناممکن ہے۔ تو اب شریعت نے اس کا حل یہ دیا ہے کہ یہ شخص جس کی بیوی بدکار ہے وہ شخص عدالت میں یا حاکم کے سامنے جائے اور 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے، اور پھر 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اگلی آیات میں بتائی جا رہی ہے، لیان کا مسئلہ۔ پھر اسی طرح اگر اس کے جواب میں یعنی خاوند کے جواب میں بیوی 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ یہ جھوٹا ہے، یعنی میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب یعنی اللہ کی لعنت ہو، تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے تو بچ جائے گی، لیکن کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ اور اسے لیان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی فریق اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہوئے تو ہم پر اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے، یہ اتنی بڑی قسم کھائی جا رہی ہے، اسی لیے اس مسئلے کو لیان کا نام دیا گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بعض واقعات ہوئے تھے تفسیر کے مطابق۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت
تو بات یہ ہے کہ جو جھوٹا ہو اس پر فوری اللہ عذاب نازل کر دے، لیکن چونکہ وہ رحم کرنے والا حکیم ہے، اسی لیے وہ عیبوں کو چھپا دیتا ہے تاکہ اس کے بعد بھی کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو اس کی توبہ کو اللہ قبول فرما لے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ تواب ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور وہ حکمت والا ہے۔ اچھا جی، اگلے پیج پر واقعہ افک بیان ہو رہا ہے۔ اب اس واقعے کی ڈیٹیل ہی میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں، آیات کا جو مفہوم آ رہا ہے۔ اس میں بات یہ ہے کہ منافقین نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے دامن پر کیچڑ اچھالا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات یعنی ان کی معصوم ہونے کے بارے میں آیات نازل کر کے ان کی پاک دامنی کا، ان کی پاکیزگی کا ثبوت دے دیا۔ واقعے کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ کے قریب ایک جگہ پر قیام کیا۔ صبح کو جب یہ روانہ ہوئے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ہودج تھا، یعنی جس میں آپ بیٹھی ہوئی تھی، جو ان کی سواری تھی، وہ خالی تھی۔ اب قافلوں والوں نے یہ سمجھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اندر ہی ہیں، اور وہاں سے پھر انہوں نے اٹھا کر اس کو اونٹ پر رکھ دیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حالانکہ اس کے برعکس عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہار کی تلاش میں باہر گئی ہوئی تھی، اور جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا، تو وہ یہ سوچ کر لیٹ گئیں کہ ٹھیک ہے، جب ان کو میری غیر موجودگی کا پتہ چلے گا تو یہ واپس مجھے لینے کے لیے آ جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک صحابی صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ عنہ آ جاتے ہیں، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قافلے کی پیچھے رہ جانے والی چیزیں سنبھال لیں۔ اب انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو حجاب کے حکم سے پہلے دیکھا ہوا تھا، انہیں دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ پڑھا اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا بے علمی سے ام المومنین کو یہیں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ سو انہوں نے اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے۔ اب منافقین نے جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح بعد میں اکیلے صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو انہوں نے غنیمت جانا، اور جو سردار تھا منافقین کا عبداللہ بن ابی، اس نے کہا کہ یہ تو تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں ہے، اس قدر یعنی گندگی جو اس کے دل میں تھی وہ اس نے اچھالی، اور ظاہر سی بات ہے ایسی بات تو سچا مومن سوچ بھی نہیں سکتا، جو گند اس نے اچھالا۔ تو اب اس بات پر یعنی وہ دونوں بے خبر تھے اس چیز سے۔ اب کیا ہوا کہ بعض مخلص مسلمان بھی ان منافقین کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، یعنی انہوں نے تو ایک جال بچھایا تھا۔ اب کچھ مسلمان بھی یعنی جو ہپوکریٹ نہیں تھے لیکن وہ اس میں انوالو ہو گئے۔ اس واقعے کی پوری ڈیٹیل ہمیں صحیح احادیث میں بھی ملتی ہے۔ تو اب اس پر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے تک، جب تک اللہ کی طرف سے برات نازل نہیں ہوئی، برات یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا ثبوت آیات کے تھرو نہیں دیا، تب تک سخت پریشان رہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی جگہ پریشان اور بے قرار، اور ان کے بارے میں ایک روایت میں جیسے آتا ہے رحیق المختوم میں کہ ان کی حالت اس طرح ہو گئی تھی جیسے کہ چوزے کے تمام پر نوچ دیے جائیں۔ وہ اس قدر وہ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتی تھی۔ تو اس چیز کے بعد انہیں بڑا دھچکا پہنچا، تو پھر اس پر ایسی زبردست آیات آئیں کہ تا قیامت تک اب یعنی مومنین کو بتا دیا گیا کہ تم لوگوں نے ایسی بات سوچی بھی کیسے۔ جیسے آیات میں بات آ رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اتنا بڑا بہتان لائے تو یہ بھی تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، اور اے نبی تم اپنے لیے اس کو برا نہ سمجھو، یعنی یہ یہاں پر کہہ دیا گیا بلکہ یہ تو آپ کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ دیکھیں ایک طرف تو صدمے کے سبب آپ کو جو عظیم ثواب ملے گا، دوسرے آسمانوں سے عائشہ کی جو زبردست عظمت، جو ان کی شان اور ان کے خاندان کا جو شرف تھا، جو آنر تھا، وہ نمایاں ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا، یعنی یہ ان کے حق میں ہی بہتر ہوا۔ اور آگے جو ہپوکریٹس کا سردار تھا اس کے لیے کہہ دیا گیا کہ ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، یعنی جس نے شروعات کی تھی، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا، اور اس کے لیے تو بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ اور آگے زبردست بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اسے سنتے ہی یعنی ایسے الزام کو سنتے ہی مومن مرد اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، کہ کیوں نہ یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا بہتان ہے۔ یعنی یہاں پر تربیت کی جا رہی ہے اہل ایمان کی کہ اہل ایمان تو ایک جان کی طرح ہے، تو انہوں نے کیسے یہ برداشت کر لیا کہ اپنی نبی کی بیوی پر یہ الزام لگ رہا ہے، تو یہ کیسے اس چیز کو انہوں نے گوارا کیا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بڑا عذاب پہنچتا، یعنی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی یہ۔ اور پھر آگے بات آ رہی ہے کہ جب تم اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے، یعنی ایک کہہ رہا تھا پھر دوسرے تک بات پہنچتی، پھر آگے بات پہنچتی، تو تم اپنے منہ سے ایسی باتیں نکالنے لگے جس کی تمہیں خبر ہی نہیں تھی،
تم اس بات کو ہلکا جان رہے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی. تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنے بھی لائق نہیں ہے، یعنی ہمارے لائق ہی نہیں ہے یہ بات کہ ہم ایسی بات کو ہماری سوچوں تک نہیں آنے چاہیے. یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے. اور اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے. اور پھر اللہ ایمان والوں کو نصیحت کرتا ہے کہ کبھی آئندہ ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو. اور اللہ تم پر اپنی آیات واضح کرتا ہے، اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اگلی آیت بڑی اہم ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. عذاب علیم ان کی بات ہوئی ہے. اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بے حیائی کی ایک جھوٹی خبر کو پھیلانا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے. تو جو لوگ اب اندازہ کریں کہ دن رات ایک مسلمان معاشرے میں اخبارات کے ذریعے، ریڈیو، ٹی وی، جو بھی میڈیا ہے، ڈراموں کے ذریعے، فلمز کے ذریعے، اب دیکھ لیں تباہی اتار رہے ہیں. ڈراماز دیکھ لیں آپ جو آج کل چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بےہودگیاں دکھائی جا رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا گند لوگوں کو دکھا رہے ہیں. تباہ کر کے رکھ دیے اخلاق. یعنی ڈراماز اور موویز اس قابل نہیں رہی کہ فیملی اکٹھے بیٹھ کے اس کو دیکھ لے. بات یہ ہے کہ جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں اس سوسائٹی میں، اللہ کے ہاں یہ کتنے بڑے مجرم ہوں گے اور کس طرح پھر ان کی پکڑ ہوگی. ان کو احساس نہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے. اچھی چیزوں پہ بھی ڈراماز بن سکتے ہیں، ہے تو سب کچھ جھوٹ ہی، لیکن کوئی موٹیویشنل جو ٹاپکس ہیں ان کے اوپر، کوئی اصلاحی ٹاپکس ان کے اوپر بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن گندگی دکھائی جا رہی ہے. اب تو بہت زیادہ حال برا ہو گیا، یعنی اس دہائی میں تو بیڑا غرق کر دیا بے حیائی نے. تو یہاں پر کہہ دیا گیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور آگے بات آ رہی ہے پھر اگین کہ اللہ کا فضل اور رحمت اس کی نہ ہوتی تم پر تو تمہیں ضرور ہی اللہ اپنی پکڑ میں لیتا ہے. یعنی اللہ نے فرما دی نا، یہ بھی پڑھا قرآن کریم میں پیچھے ہی ہم نے، کہ اگر اللہ انسانوں کو ان کے گناہوں پر فوری پکڑنے لگے تو پھر تو ایک بھی نہ بچے زمین پر، سب کے سب ہی پکڑے جائیں سوائے انبیاء کے. تو بات یہ ہے کہ اللہ رؤوف اور رحیم ہے انسانوں پر. اگلی آیت میں بڑا خوبصورت میسج آ رہا ہے اور بڑی اہم بات کہ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو شیطان کے سٹیپس کو فالو نہ کرو. جو شخص ان کو فالو کرے گا تو وہ تو بے حیائی اور برے کاموں کا ہی حکم دے رہا ہے، یعنی شیطان. اور اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے. دیکھیں اب اس میں بات کیا ہے، پاک صاف ہونے سے مطلب سول کی پیوریفیکیشن. مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایک تو یہاں پر جو بات آ رہی کہ جو واقعہ عفق میں ملوث ہونے سے بچ گئے، یہ محض اللہ کا فضل و کرم تھا. اگر وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح اس میں انوالو ہو جاتے اور شیطان کے داؤ میں آ جاتے تو پھر انہیں کون بچا سکتا تھا. تو بات یوں ہے سمپل کہ یہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں نا، وہ بالکل ایبسلیوٹلی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے آپ کو اسٹرینتھ دے دی، اس نے آپ کو راستہ دکھا دیا، اس نے آپ کو جما دیا. تو اللہ ہم سے قبول فرما لے. یہ جو ہم ڈینگے مارے نا کہ ہم نے تو بڑے کام کر لیے، ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، نہیں، اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم کسی قابل نہیں. تو یہ یعنی ساری کی ساری رحمت اس رب العالمین کی طرف سے، جیسے سارا کا سارا شکر اور ساری کی ساری تعریف اس کی طرف سے. اللہ نے کہہ تو دیا ہے اگر تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو، اگر میں پاک نہ کروں تو دیکھیں نا پکڑ ہی نہیں کرتا. سورہ شورا میں پڑھا نہیں تھا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، یعنی پتہ نہیں کتنے ہی گناہوں پر اللہ چھوٹ کر دیتا ہے، وہ پکڑتا ہی نہیں ان پر. اچھا جی اگلی آیت ہے کہ اللہ فرماتے تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے رشتہ داروں کو، مسکینوں، مہاجروں کو اللہ کی خاطر دینے سے انہیں رکنا نہیں چاہیے اور نہ ایسی قسم کھانی چاہیے. یہ مفہوم آ رہا ہے آیت کا، بلکہ اللہ کی خاطر ان کو معاف کر دینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے. اور کیا تم نہیں چاہتی کہ اللہ تمہارے قصور بھی معاف فرما دے؟ بڑی خوبصورت آیت ہے اور میسج بڑا خوبصورت ہے. اس میں وہی واقعہ مطلب واقع عفق کی بات چل رہی ہے. حضرت مستہ رضی اللہ عنہ جو واقع عفق میں انوالو ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی اس الزام میں تھے. اب وہ فقراء مہاجرین میں سے تھے اور رشتے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد تھے، اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے کفیل اور یعنی ان کی معاش کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی تھی.
جب یہ حضرت مستح عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف اس مہم میں آئے تو ابو بکر صدیق کو سخت صدمہ پہنچا، جو ایک فطری یعنی ایک نیچرل کام تھا کہ ان کی بیٹی کے اگینسٹ ہو گئے وہ۔ اب انہوں نے غصے میں آ کے ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ مستح کو کوئی فائدہ نہیں دوں گا، یعنی میں اب ہاتھ کھینچ رہا ہوں اس سے۔ تو ابو بکر صدیق کی یہ قسم جو گرچہ انسانی فطرت کے تو مطابق ہی تھی، تاہم یعنی ان کا جو بلند کردار تھا، جو اللہ کی نظر میں ان کا جو آنر تھا، جو رتبہ تھا، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ یعنی وہ وہاں سے نیچے آئیں اس رتبے سے، یہ بھی اللہ ان کے لیے فضل چاہتے تھے۔ تو اللہ کو یہ بات مطلب پسند نہیں آئی، اور پھر یہ آیت نازل کی کہ بھی غلطیاں تم سے بھی تو ہوتی ہیں، اور تم بھی تو چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اس طرح معافی اور درگزر کا معاملہ کرو۔ تو اس بیان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں فوراً پکار اٹھے کہ کیوں نہیں اے ہمارے رب، ہم ضرور چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کر کے حسب جس طرح یعنی مستح کی وہ مالی سرپرستی کر رہے تھے وہی شروع کر دی۔ ایون بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو دگنا کر دیا اللہ کی خاطر۔ اچھا جی، اگلی آیت بھی بڑی اہم کہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تو ایسے لوگ دنیا میں لعنت زدہ ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے، اور جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے قیامت کے روز۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ اور حق انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ اسی طرح آگے بات آ رہی ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اور ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کوئی بکواس کرے گا تو وہ ان سے بالکل یعنی بری ہیں، وہ جو پاک لوگ ہیں وہ ان بہتان سے بری ہیں۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے ان کے لیے بخشش ہے، یعنی ان پاک لوگوں کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اگلی آیات میں بھی کچھ ایڈوائزز ہیں بڑی خاص ایمان والوں کے لیے کہ کس طرح دوسروں کے گھروں میں جانا ہے، آنا ہے، کس طرح پھر ان کو یعنی اگر جب کوئی انٹر ہو رہے ہیں تو آپ نے سلام بھیجنا ہے۔ تو ڈیٹیل دیکھتے ہیں جی۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، یعنی اجازت لے کر دوسرے گھروں میں جایا جائے اور وہاں کے رہنے والوں کا سلام کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اسی پر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ 3 مرتبہ آپ اجازت طلب فرماتے، اگر کوئی جواب نہیں آتا تو آپ واپس لوٹ آتے، اور یہ بھی آپ کی عادت تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تاکہ ایک دم سے بے پردگی کا امکان نہ رہے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے نہایت سختی سے منع کیا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ نے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ کوئی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ سب مینرز ہیں، اخلاق کی باتیں ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہاں تمہیں یعنی اگر تم اب کسی گھر میں گئے ہو وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت لیے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، یعنی یہ تمہارے لیے پاکیزہ بات ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے۔ پھر آگے ایک ایکسیپشن دی جا رہی ہے، وہ کیا؟ ہاں، اگر غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب یعنی اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ ایسی جگہ جیسے مسافروں کے لیے جو ہوتی ہیں تجارتی گھر ہیں، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر آپ نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے، اور یعنی وہی جگہ کہ جو غیر آباد ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جانے پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرائے ہیں جو ٹریولرز کے لیے ہوتی ہیں، یا تجارتی گھر ہیں جن میں ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو بھی ظاہر کر رہے ہو، جو چھپاتے ہو، اللہ کو سب معلوم۔ پھر جی اگلی آیت میں مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی مسلمان مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اب دیکھیں بڑی زبردست بات ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت کو اللہ نے بہت ضروری قرار دیا، تو اب اس کے ساتھ ہی آنکھوں کو نیچا رکھنا، ٹھیک ہے، اس کا حکم بھی دے دیا، یعنی لوور یور گیز، تاکہ اجازت طلب کرنے والا خاص کر اپنی نگاہوں کو بھی کنٹرول کرے۔ لیکن یہ حکم عام ہے مردوں کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی اجازت دی گئی کہ پہلی نظر غلطی سے پڑ گئی کسی عورت پر تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے بعد نظر جما دینا یا دیکھتے رہنا وہ جائز نہیں ہے۔
پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے اپنے شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے۔ پھر جی آگے مسلمان عورتوں سے کہا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں پہلے اللہ نے مردوں سے کہہ دیا تاکہ عورتوں کو پریشانی نہ ہو کہ جی پردہ تو صرف ہمارے لیے ہے اور مردوں کے لیے کیا ہے۔ تو اس عذر کو مٹانے کے لیے اللہ نے سب سے پہلے مردوں کو یعنی ایک زبردست نصیحت کر۔ اچھا جی آگے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عزت پر فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو کہ خود بخود جو چیز ظاہر ہو رہی ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں۔ دیکھیں جو غزِ بصر کی بات آ رہی ہے تو اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ جس طرح مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا منع ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا بھی بالکل منع ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت بغیر شہوت کے مردوں کو دیکھے تو اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حبشیوں کا کھیل دیکھنا، صحیح بخاری اس واقعے کو روایت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دو رائے ہیں جی۔ اس کی مزید اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو احسن البیان میں ایک اور واقعہ بھی بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں، اب زینت کی بات دیکھتے ہیں کہ زینت سے کیا چیز اللہ فرما رہے ہیں کہ زینت باہر نہ دکھاؤ۔ تو اس سے مراد عورت کا وہ لباس اور زیور، دونوں چیزیں جو عورتیں اپنے حسن کو اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے مزید نکھار کے لیے پہنتی ہیں، یعنی لباس بھی آ گیا اور زیور بھی، ٹھیک ہے، یعنی جس کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنے شوہروں کے سامنے وہ کریں۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اپنے اوپر جلباب، یعنی اسکالرز کے نزدیک جلباب یعنی جیسے کہ عبایا ہے وہ پہننا فرض ہے، ضروری ہے عورت کے لیے۔ اسی طرح یہ بات کہ جو چیز خود بخود ظاہر ہو جائے، یعنی اس سے مراد جسم کا وہ حصہ ہے یا وہ بیوٹی ہے جس کا چھپانا یا پردہ میں رکھنا ممکن نہیں ہے، جیسے کوئی چیز پکڑاتے ہوئے یا لیتے دیتے ہوئے ہاتھوں کا دکھ جانا، ہتھیلیوں کا دکھ جانا، یا آنکھوں کا ظاہر ہو جانا، یا ہاتھوں پہ لگی مہندی کا نظر آنا، تو یہ سب جو ہے یہ ایسی زینتیں ہیں یعنی جن کا اگر اظہار ہو بھی جائے تو یہ اس پر ایسی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈالے رکھیں، یعنی سر، گردن، سینے اور چھاتی کا پردہ ضروری ہے کیونکہ انہیں بے پردہ کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں، یعنی وہی سنگھار آرائش جس کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی لباس اور زیور وغیرہ۔ پھر اسی طرح آگے بات ہے کہ سوائے اپنے خامدوں کے، یعنی سب سے پہلے ٹاپ لسٹ میں کیا آ رہا ہے کہ جو بھی آپ کا فیشن ہے، اپنے آپ کو اپنے بیوٹیفائی کرنا ہے تو وہ اونلی بیفور یور ہسبینڈ، سب سے پہلے شوہر کے سامنے۔ پھر آگے لسٹ ہے جی اپنے والد کے سامنے، اپنے سسر کے سامنے، اپنے لڑکوں یعنی اپنے بیٹوں کے سامنے یا شوہر کے بیٹوں کے سامنے، اور بھائیوں کے سامنے، بھتیجوں کے سامنے اور بھانجوں کے سامنے، اور میل جول کی عورتوں کے سامنے یا غلاموں کے، یا پھر ایسے ملازم، ایسے نوکر مرد جو کہ شہوت والے نہ ہوں۔ پھر اسی طرح ایسے بچوں کے بارے میں بھی کہہ دیا گیا جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے ابھی آگاہ نہیں ہے۔ اس پہ ایک اور چیز ایڈ کرتی چلوں کہ یہاں پر ماموں اور چچا کا ذکر نہیں ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی ان کے محرم ہیں، یعنی ان کے سامنے بھی وہ زینت کا اظہار کر سکتی ہیں۔ اچھا جی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دیے چلتی ہوں۔ یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ نوکر چاکر مرد جو شہوت والے نہ ہوں، تو اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے اس سے مراد وہ افراد لیے ہیں جن کا گھر میں رہنے کھانے پینے کے سوا اور کوئی مقصد نہ ہو، اور بعض مفسرین نزدیک بے وقوف یا نامرد یا پھر بالکل بوڑھے مرد مراد ہیں۔ آگے مومنات کو ایک اور نصیحت کی جا رہی ہے کہ زمین پر زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ تاکہ ان کی چھپی ہوئی جو زینت ہے وہ بھی ظاہر ہو، یعنی جو کسی نے پیروں میں کوئی جولری پہنی ہوئی ہے اس کی جو کھنک ہے، جھنکار ہے، اس سے دوسرے لوگ متوجہ نہ ہوں اس کی طرف۔ اسی طرح اس میں مفسرین یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اونچی ایڑی کی وہ سینڈل بھی آ جاتے ہیں جنہیں عورتیں پہن کر چلتی ہیں، ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں جس سے۔ پھر اسی طرح خوشبو لگانے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں، اور جو عورت ایسا کام کرے وہ بدکار ہے۔ ترمذی اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور آخر میں کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، نجات پاؤ۔ یہاں پر پردے کے کام کے بعد توبہ کا حکم دینے کی یہ حکمہ معلوم ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں
جن مومنات یا مومنوں سے ایسی باتیں ہوئی ہیں جو کہ شریعت کے خلاف تھی، ان کو معلوم نہیں تھا، تو یہ بات یہاں پر کہی جا رہی ہے کہ اب جو باتیں ہو گئیں سو ہو گئیں، اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے اور ان فرائض کو انجام دے رہے ہو جو اللہ نے فرمائے، تو انشاءاللہ پھر آخرت میں نجات اور سعادت ضرور آپ کے حصے میں آئے گی۔ اگلی آیت میں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو مرد اور عورت بے نکاح کے ہوں، یعنی ایسے مرد اور عورتیں جن کا نکاح نہ ہوا ہو تو ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلاموں لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو۔ اگر وہ مفلس ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے امیر کر دے گا، یعنی غنی کر دے گا۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ استطاعت رکھنے والوں کے لیے تو نکاح سنت موقدہ ضرور ہے مفسرین کے نزدیک، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں، یعنی یہ اور بعض مفسرین نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے نکاح کرنا۔ اور اس میں کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ ایسا مالک جس کے پاس غلام ہے یا لونڈی ہے اور وہ ایمان والے ہیں، تو مالک کو چاہیے کہ غلام یا لونڈی کا اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نکاح کر دیا جائے، اور محض اس چیز سے کہ تنگ دستی یا غربت کی وجہ سے نکاح کو روکیں تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ نکاح کے بعد اللہ ان کی تنگ دستی کو دور کر دے، جیسے اللہ نے فرما دیا کہ ہو سکتا ہے ان کو اللہ اپنے فضل سے امیر کر دے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ 3 شخص ہیں جن کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے۔ نمبر 1 نکاح کرنے والا، یعنی جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی غلاظت سے بچانا چاہتا ہے۔ پھر نمبر 2 مکاتب غلام، یعنی ایسا غلام جو اپنے مالک سے ایگریمنٹ کر لے کہ میں تجھے اپنی آزادی کی اتنی رقم دوں گا تو اس کے بعد میں آزاد ہوں گا۔ تو دوسرا شخص یہ ہوا، اور تیسرا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ ترمذی اس کو روایت کرتے ہیں، یعنی یہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ تو جائز کاموں میں تو اللہ سب کی مدد کر رہا ہے، لیکن ایک خاص ذرا یہاں پر بات کہی گئی ہے، ترمذی اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو جی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے۔ غربت اور تنگ دستی کا ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے نکاح میں، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے۔ پھر آگے نصیحت کی گئی ہے ان لوگوں کو جو نکاح تو کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ وہ پاک دامن رہیں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی بھی تمہیں دے کر، یعنی وہی رقم دے کر آزادی کی کروانا چاہتا ہے، تو ایسی تحریر، یعنی وہ کچھ ایگریمنٹ کر کے لکھوا کر اپنی آزادی لینا چاہتا ہے تو تم ایسا کر دو، اس میں اگر تمہیں کوئی بھلائی نظر آ رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی کہ مکاتب غلام کسے کہا جاتا ہے، یہ جو اپنے مالک سے ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم جمع کر کر ادا کروں گا تو پھر تم مجھے آزاد کر دینا۔ اب بھلائی نظر آنے کی بات اللہ نے کیا فرمائی ہے کہ اس کے سچے ہونے پر، امانت دار ہونے پر تمہیں یقین ہو، ٹھیک ہے، کہ وہ محنت سے کمائے گا اور رقم ادا کر دے گا۔ اگر تمہیں پتہ ہے کہ وہ ایسا کر دے گا تو تم پھر اس کام میں اس کی مدد کرو۔ اسی طرح آگے کہا گیا کہ جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ اس کا مطلب یہ کہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو بھی ایگریمنٹ اس غلام نے کی ہے، اب وہ رقم کا ضرورت مند ہے تاکہ وہ رقم ادا کر سکے، تو تم بھی اس کے ساتھ مالی تعاون کرو۔ اور دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جب ہم پڑھتے ہیں زکوٰۃ کے مصارف، یعنی کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو ان میں وفر رقاب، یعنی گردنیں آزاد کرانے کے بارے میں بھی بات آتی ہے۔ غلاموں کی آزادی پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ قرآن کریم میں بات آ رہی ہے۔ تو آگے اللہ فرما رہے کہ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، یعنی انہیں برا کام کرنے پر مجبور نہ کرو۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ یہ زمانہ جاہلیت میں لوگ محض دنیا کے مال کی خاطر اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے، یعنی زنا کرنے پر، اور پھر ان کا مال کھاتے۔ تو مسلمانوں کو ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا گیا، یعنی یہ تو کمائی ہی حرام کی ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ جو ان پر جبر کر رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ بخشش کرنے والا اور مہربان ہے، یعنی اس لونڈی پر تو اس چیز کی پکڑ نہ آئے کیونکہ اس سے جبراً وہ کام لیا گیا ہے۔ اسی لیے یہاں پر جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے خطا، نسیان اور ایسے کام جو جبراً کرائے گئے ہوں معاف ہیں، یعنی 3 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر سے دہراتی ہوں۔ غلطی سے کوئی چیز ہوگی، خطا سے، یعنی ارادہ نہیں تھا، انٹینشن نہیں تھی اس کی۔ پھر اسی طرح نسیان، بھول کے ہو گیا، یعنی وہ کام آپ نے کرنا نہیں تھا، کوئی بھی کسی بھی گناہ کا، یا تو وہ بھول کے ہو گیا آپ سے، نسیان کہتے ہیں بھولنے کے مرض کو۔ اور تیسری کیا چیز ہے، جو جبراً کروائی جائے، جو کوئی آپ کو فورس کر رہا ہے، تو اس پر اللہ پکڑ نہیں کرے گا، یہ معاف ہے۔
اس کو ابن ماجہ روایت کرے ہیں، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی باتیں جو تم سے پہلے گزر چکے تھے، اور اب نصیحت ہے ان میں پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نور ہے آسمان و زمین کا، یعنی اگر اللہ نہ ہوتا تو آسمان و زمین میں نور نہ ہوتا، اور نہ ہی آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت نصیب ہوتی۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے، اور اس کی یہ کتاب بھی نور ہے، اور اس کا رسول بحیثیت صفات کی وہ بھی نور ہے، یعنی ان دونوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کی تاریک زندگیوں کو روشن کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بات آتی ہے نا، آیت نمبر 257 میں، کہ اللہ ولی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، اور ان کو نکالتا ہے من الظلمات الی النور، یعنی ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اس کے برعکس جو کافر ہیں وہ شیطانوں کے دوست ہیں، اور شیطان کیا کرتا ہے، ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہاں پر ایک پرسونیفیکیشن کے طور پر بات آ رہی ہے، یعنی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ مومن کے دل کی، اور اس کے دل میں جو ایمان، ہدایت اور نور ہے، یعنی ایمان کا جو نور ہے، یعنی مومن کا دل گویا ایک چراغ ہے، ٹھیک ہے، اور جو روشنی ہے وہ ایمان کی روشنی اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کس طرح ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طاق میں ایک چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، یعنی اس کے اراؤنڈ شیشہ ہو۔ اب اس میں ایک بابرکت درخت کا ایسا خاص تیل ڈالا گیا ہے کہ اس کو آگ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بغیر ہی خود بخود وہ روشن ہو جائے، یعنی ساری روشنیاں اس ایک طاق میں جمع ہو گئیں، جیسے ایک مرکز ہو گئی نور کا۔ گویا مومن کا دل ایک چراغ کی طرح ہے جس میں صاف شفاف برکت درخت کا تیل ہے، جس سے وہ روشن ہو رہا ہے، یعنی ایمان کا نور، ٹھیک ہے جی، مختصر بات یہ۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہے رہنمائی دے، یعنی جو بھی اس نور ہدایت کی طرف آنے کی طلب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لازمی اپنی طرف آنے کی ہدایت یعنی گائیڈنس دے دیتا ہے۔ پھر اس طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے بیان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ پھر اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قندیلیں ہیں، یعنی یہ جو چراغ ہیں، جو قندیلیں ہیں، ایسے گھروں میں ہیں جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے، ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اب اس سے مراد کون سے گھر ہیں؟ اس سے مراد اللہ کے گھر مساجد ہیں، اور اسی لیے کہا گیا کہ مساجد کو گندگیوں سے، لغویات سے پاک رکھنا چاہیے، اور ان کو زیادہ سجانے، آراستہ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یعنی مقصد کیا ہے مسجد میں؟ اللہ کی عبادت۔ اور کیا کہا گیا کہ وہاں پر اللہ کے بندے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں صبح و شام، تو تسبیح سے مراد یہاں پر نماز ہے، یعنی جو صبح اور شام اہل ایمان اللہ کی رضا کی خاطر پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، آگے بات آ رہی ہے کہ ایسے لوگ، یعنی یہاں پر کوالٹی بیان ہو رہی ہے مومنین کی، کہ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور کیا صفت ہے ان کی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن بہت سے دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں کیا بات پتہ چل رہی ہے ہمارے لیے، اس میں کیا لیسن ہے کہ کہا تو اب رجال کی بات ہے، کیونکہ معاش کی ذمہ داری اللہ نے مردوں پر ڈالی ہے، اور ظاہر ہے مسجدوں میں بھی رجال ہی نے جانا ہے، عورتوں کو بھی مساجد میں جانے کی اجازت ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ نے ان پر فرض نہیں کی یہ چیز۔ تو لیسن کیا ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے، یہ میں بات کہوں گی کہ کوئی بھی خرید و فروخت ہو رہی ہے، کوئی لین دین ہو رہا ہے، سب کام چھوڑ دیں اگر نماز کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی اگر ایسا ہو رہا ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور آپ کسی چیز میں مشغول ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی، وہ خسارے کی طرف ہی لے کے جائے گی، یقین جانیے یہ بات ہے۔ مردوں کے لیے زیادہ ہے اس چیز میں، ظاہر انہوں نے ڈیلنگز کرنی ہے، ایگریمنٹس کرنے ہیں لوگوں سے، لین دین کرنا ہے، تو لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ بھائی اللہ کے بندے تو وہی ہیں جو اپنے اس کام سے غافل نہیں ہوتے، یعنی اللہ کے ذکر سے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں تاکہ اللہ ان کو اجر دے جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں، یعنی ایسے ایمان والوں کو، اور ان کو اپنے فضل سے مزید بڑھایا کر دے، اور اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دینے والا ہے۔ پھر آگے کافروں کی بات کہی جا رہی ہے کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کہ سراب۔ اب دیکھیں سراب کی مثال بڑی زبردست یہاں پر آئی ہے۔ سراب اس چمکتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں جو دور سے سورج کی روشنیوں کی وجہ سے پانی نظر آتی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے لیکن پانی نہیں ہوتا ہو۔ جو لوگ سفر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے اس چیز کا کہ اکثر اوقات جو روڈ ہوتی ہے وہ بھی جب چمک رہی ہوتی ہے تو وہ کوئی اور ہی یعنی پانی لگ رہی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، تو یہی چیز یہاں پر آ رہی ہے۔ اب دور سے جو آ رہا ہوتا ہے اس کو وہ جو ریت ہے وہ پانی کی طرح نظر آتی ہے، تو اسی طرح کافروں کے اعمال ہیں، ان کو اگرچہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے چیریٹی کی ہے، فلاحی کام کیا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے جائیں گے تو کچھ نہ پائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ذروں کی طرح اڑا کر رکھ دے گا۔ کہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چل رہی ہے؟ سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 23، جہاں پر اللہ فرما رہے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، یعنی وہ ہمارے پاس اعمال اپنے لے کے آئیں گے اور ہم انہیں ان کے اعمال کو بنا دیں گے ذرے۔ حبا کا ورڈ پڑھا تھا ہم نے کہ وہ ذرے جو بعض اوقات کمرے میں اندھیرا ہو اور کہیں سے کھڑکی سے آپ دیکھنے کہ روشنی آ رہی ہو، تو اس میں ایسے ذرے نظر آتے ہیں کہ جن کو آپ ہاتھ سے پکڑنا چاہیں تو وہ پکڑ ہی نہ سکیں، تو اللہ ایسا کر دے گا ان کے اعمال کو۔ وجہ کیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی خاطر نہیں کیے نا، تو شرک کیا اللہ کے ساتھ، جو اس نے شرک کیا اس کے سارے اعمال غارت، یہ اللہ نے کہہ دیا ہے، قرآن کریم میں یہ بات آ گئی حبطت اعمالہم۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ زبردست مثال اللہ نے یہاں پر دے دی کافروں کے لیے، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس کا پھر اسے پورا حساب دے گا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور پھر بات کہی جا رہی کہ ان کی مثال ان اندھیروں کی سی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہو، یعنی جو سمندر کی ڈیپتھ ہے اس میں ڈارکنس ہے، اندھیرا ہے، اور جس کے اوپر تلے پھر یعنی موجیں آ گئی، یعنی کہ اوپر کلاؤڈز ہیں۔ ایک تو سمندر کی جو ڈیپتھ ہے اس میں بھی اندھیرا، پھر اس کے اوپر کلاؤڈز ہیں، یعنی سورج بھی نہیں ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، اور ویوز بھی ہیں۔ تو اب کیا ہے، اندھیروں پہ اندھیرے، ایک لیئر پر ایک لیئر چڑھی ہوئی ہے اندھیرے کی، اور کہا گیا ہے کہ جب اپنا ہاتھ بھی انسان اس ڈیپتھ میں نکالے، یعنی سمندر کی ڈیپتھ میں، تو انسان اپنے ہاتھ کو ہی نہیں دیکھ پاتا۔ تو اسی طرح ان کافروں کے لیے یہاں پر دوسری مثال بھی آ گئی کہ یہ ساری زندگی اندھیروں میں ہی پڑے رہے، کفر و دلالت کی اندھیری راتوں میں رہے۔ اور بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نور نہ دے تو اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہو سکتی، یعنی دنیا میں ایمان اور اسلام کی روشنی تو نصیب نہ ہوئی تو آخرت میں اب کہاں سے نور ملے گا؟ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں سب سے پہلی بات جو پچھلے پیج پہ پڑھی تھی، اللہ نور السماوات، یعنی ہدایت بھی کیا ہے؟ نور ہے، اللہ نور ہے، اللہ ہی تو ہدایت دے رہا ہے انسانوں کو، تو جب وہ نور ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو اندھیرے ہی ہیں۔ آگے کائنات کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو پرندے ہیں وہ پر پھیلائے یعنی اڑ رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر ایک کو علم ہے، ہر ایک جانتا ہے اس کی نماز اور تسبیح۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پر کیا بات ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کو یہ علم دے دیا کس طرح انہوں نے اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیح کرنی ہے، یعنی عالمہ صلاۃ صلاۃ عبادت، لیکن انسان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت زمین و آسمان کی، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اگلی آیت میں بارش بجلی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے، یعنی لیئرز میں کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے بارش یعنی ہوتی ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے جو آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے۔ اب مفسرین کہہ رہے ہیں اس کا ایک مطلب تو یہی ہے جو کہا گیا کہ بھی آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جن سے اولے اللہ برساتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلندی کے معنوں میں بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بڑے بڑے ٹکڑے پہاڑوں جیسے۔ پھر آگے کہا گیا ہے جی کہ یہ اولے اور بارش بطور رحمت جن پر چاہتا ہے اللہ برساتا ہے، اور جن پر نہیں چاہتا ہے، جن سے ہٹانا چاہتا ہے وہاں پر نئی چیز وہ ہوتی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ بادل سے نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے گویا وہ آنکھوں کی روشنی کو ہی لے جائے، یعنی دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے نا کہ جو بجلی ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، سورہ رعد میں یہ بات آتی ہے، اور اس میں بھی یعنی اللہ کی نشانی ہے، خوف بھی ہے، اور اس میں فائدے بھی اللہ نے رکھے انسانوں کے لیے بجلی سے جو کڑکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دن اور رات کو آپس میں عدل بدل کرتا ہے، اور آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً بڑے لیسن ہیں، یعنی یہ کائنات کی تمام نشانی ہے، سائنس ہے کہ ہاں اس کو بنانے والی ذات بڑی زبردست ہے، جو سمجھ رکھے لیسن لے ان چیزوں سے۔ اگلی آیت میں بات کہی گئی ہے کہ تمام کے تمام چلنے والے جاندار اللہ تعالیٰ نے پانی ہی سے پیدا کیے ہیں، اور یہ بات ایک اور جگہ پر بھی قرآن کریم میں آئی کہ اللہ نے ہر چیز کو جو جاندار ہے پانی سے پیدا کیا اسے، اور بعض جاندار تو ایسے ہیں جو اپنے پیڑ کے بل چلتے ہیں، یعنی جیسے سانپ، مچھلی، ریپٹائلز جو کہہ لیں جنہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح جو حشرات وغیرہ بھی یعنی انسیکٹس جو ہیں۔ پھر اسی طرح بعض پاؤں پر چلتے ہیں جیسے انسان اور پرندے، پھر اسی طرح کچھ ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں جیسے
چوپائے وغیرہ حیوانات جو اینیملز ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک ہم نے یہ روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں انسانوں کے لیے، تو اللہ جس کو چاہے سیدھی راہ دکھا دے، بات وہی جو طلب رکھے گا۔ یعنی اگلی آیات میں منافقین کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور یہ ایمان والے ہے ہی نہیں، یعنی یہ ہپوکریٹس ہیں، زبان سے تو اظہار ہے لیکن دل میں ایسا ہے نہیں ہے۔ پھر جب ان کو اس بات کی طرف بلایا جاتا ہے کہ بھی اللہ اور اس کا رسول جو تمہارے جھگڑے ہیں ان میں فیصلہ کرتا ہے، تو ان میں سے ایک جو گروہ ہے وہ اس چیز سے منہ موڑ جاتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر انہیں یقین ہو کہ جو عدالت نبوی سے فیصلہ آئے گا ان کی حق میں ہی ہوگا، تو پھر تو بڑے فرما بردار ہو کر آ جائیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک شبے میں یہ پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کا کوئی حق مارے گا، ان کی کوئی حق تلفی ہو جائے گی، یعنی ان کو ایمان ہی نہیں تھا رسول پر، بات یہ ہے، اور یہ ہیں ہی گنہگار، یعنی ظالم ہے۔ اب اس کے برعکس کیا بات ہے، ایمان والے کیسے ہیں؟ جب ان کی یہ بات ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کا رسول تمہارے جھگڑوں میں فیصلہ کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یعنی یہ ہے فرما برداری ایمان والوں کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو تابعداری کرتا ہے اللہ اور رسول کی اور پھر اللہ کا ڈر رکھتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، بس وہی لوگ کامیاب ہیں، ہم الفائزون۔ اور اگلی آیت میں اگین پھر انہی منافقین کا ذکر آتا ہے کہ یہ بڑی پختگی کے ساتھ قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے، نبی کو یہ نہیں کہتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے ان سے کہیے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری جو اطاعت کی حقیقت ہے وہ ہمیں معلوم ہے، یعنی جس طرح تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو اس طرح جو تمہاری فرما برداری اوبیڈینس بھی یہ بھی نفاق جیسی ہی ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کی اطاعت کرو، اگر تم نے منہ پھیرا اس چیز سے تو رسول کے ذمے تو صرف میسج اللہ کا پہنچانا ہے، اور تم سے اس چیز کی پوچھ ہوگی جو تمہاری طرف آئی، یعنی تمہیں اللہ کے رسول نے دعوت دی، اب تم اس پر ایمان لائے ہو کہ نہیں، تم سے یہ پوچھا جائے گا۔ اور بات یہ ہے کہ ہدایت تمہیں اسی وقت ملے گی جب تم رسول کی اوبیڈینس میں آؤ گے، اس کو فالو کرو گے، اور سنو رسول کے ذمے تو صرف صاف بات پہنچا دینا ہے۔ پھر ایمان والوں کے بارے میں ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کی، اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ کر چکا ہے کہ انہیں ضرور ملک کا خلیفہ بنائے گا، یعنی زمین میں خلافت دے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یعنی اللہ یقیناً ان کے دین کو بھی مزید مضبوط کرے گا، جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کے خوف کو اللہ امن میں بدل دے گا، یعنی ان کی حالت کو بہتر کر دے گا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب اس کی تفسیر میں بات کچھ اس طرح کہ بعض نے اس وعدہ کو، یعنی اللہ نے یہاں پر وعدہ کیا نا ایمان والوں سے، اس وعدہ کو بعض صحابہ خلفائے راشدین کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین کے ساتھ تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس کے خاص ہونے کی ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، یعنی یہ اس پر ایسی کوئی دلیل نہیں کہ صرف خلفائے راشدین کے ساتھ ہی یہ وعدہ کیا گیا، یعنی قرآن کے الفاظ عام ہیں اور ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروع، یعنی شرط کیا ہے، ایمان والا ہونا اور عمل صالح ہونا، اگر یہ قوم ایسی ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو انہیں غلبہ عطا فرمائے گا، یعنی مسلمانوں کو پھر خلافت دے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات آ رہی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ناشکری اور کفر کرتے ہیں تو وہ یقیناً فاسق ہے، اور پھر کہا گیا کہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے رسول کی اوبیڈینس میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی ایمان اور عمل صالح دونوں چیزیں بنیادی شرط ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے اللہ کی مدد کے آنے کی، ٹھیک ہے، یعنی یہ دو چیزیں ہیں تو پھر اللہ کی مدد ضرور ان کے ساتھ ہے جی۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ مت یہ خیال کریے کبھی بھی کہ یہ جو منکر لوگ ہیں، یہ جو کافر ہیں، زمین میں جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، بڑی ابھی رونقیں ہیں، دنیا کا مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، پرویل کر رہے ہیں آج، تو یہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، ایسا ہرگز نہیں، ان کا اصلی ٹھکانہ تو اللہ نے فرمایا جہنم ہے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی ان دا اینڈ ان کا فیوچر کچھ نہیں ہے، یہ جسٹ یوں کہہ لیں یہ ٹرائلز ہیں آج کے دور میں ایمان والوں کے لیے۔ اچھا جی، اگلی آیت میں پھر ٹریننگ ہے گھر سے ریلیٹڈ، یعنی کس طرح ہاؤ ٹو ٹرین یور چلڈرن یور سرونٹس، کہ آنے جانے کا پرمیشن لے کے انٹر ہوا جائے روم میں، تو یہ باتیں ہمیں مل رہی ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم سے تمہاری جو ملکیت کے غلام ہیں، یعنی جو تمہارے سرونٹس ہیں اور جو کہ گھر میں رہنے والے ہیں، اور وہی بات پیچھے میں نے ڈیٹیل دے دی تھی کہ ایسے مرد، یعنی ان سے جن سے پردہ نہ کرنا بھی اوکے ہے،
یعنی جن میں آ رہا ہے کہ ایسے مرد جو بیوقوف ہیں، جن کو اور عورتوں کے یعنی جو پوشیدہ چیزیں ان کے بارے میں نہیں پتہ، تو وہ ڈیٹیل پیچھے میں دے چکی ہوں۔ اچھا جی، پھر یہاں پر بات آ رہی کہ یعنی وہ غلام اور انہیں جو کہ بلوغت کو نہیں پہنچے، جو بالغ نہیں ہوئے، تو کیا ہے کہ ان کو تمہارے رومز میں آنے کی 3 ٹائمز، یعنی 3 اوقات ہیں جن میں جب وہ تمہارے روم میں آئیں تو وہ اجازت طلب کریں۔ یہ ہے جی مفہوم آیت کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 ٹائمنگز کون سی ہیں؟ نمبر 1، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت، یعنی یہاں پر عربوں میں بھی یہ دستور ہے کہ وہ قیلولہ کرتے ہیں، دوپہر کے بعد تھوڑا سا آرام کرنا، ٹھیک ہے جی۔ نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھو، اور عشاء کی نماز کے بعد، تو یہ تینوں ٹائم ایسے ہیں پردہ کے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ان وقتوں کے علاوہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ان پر کوئی گناہ ہے، یعنی تمہیں بار بار آپ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا ہے بکثرت، حاجات ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، تو اس کے بعد پھر یعنی ان 3 ٹائمنگز کے علاوہ کوئی حرج نہیں، لیکن ان 3 ٹائمنگز میں کیا ہے کہ وہ اجازت طلب کر کے تمہارے کمرے میں آئیں یا گھر کے اندر آ جا سکتے ہیں۔ اور اللہ اپنی آیتیں کھول کر تمہیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پورے علم والا اور حکمت والا ہے۔ پھر آگے بچوں کے بارے میں بھی بات آگئی کہ تمہارے وہ بچے جو بھی بلوغت کو پہنچ گئے ہیں، تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں، انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ تفسیر میں بات ہے کہ ان بچوں سے مراد احرار بچے ہیں، جو بلوغت کے بعد ان کا بھی حکم جو ہے نا عام مردوں سا ہوگا، اور ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے گھر آئیں تو اجازت طلب کریں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی آیتیں تمہیں واضح کر رہا ہوں تمہارے لیے، اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا، یعنی اس کو خوب پتہ ہے ہر چیز کا، کس چیز کو کس طریقے سے لینا ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت میں ایک حکم آ رہا ہے ان عورتوں کے لیے جو کہ بوڑھی ہو چکی ہوں، جن کا یا حیض آنا بند ہو چکا ہو، تو اب ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، اب وہ اپنے کپڑے اتار رکھیں، یعنی اپنے پردے میں تھوڑی سی وہ کمی کر لیں، تو کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ ہے، ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے ساتھ، کہ وہ بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ اور آگے کہا گیا کہ اگر وہ عورتیں بھی اپنے پردے میں کمی نہیں کرتی، یعنی بوڑھی ہو کر بھی کمی نہیں کر رہی، تو یہ چیز ان کے لیے بہت ہی زیادہ افضل بات ہے، بڑی ہی زبردست بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اگلی آیت میں ایک لسٹ دے دی گئی کہ جن کے گھروں میں جانا، کھانا کھانا، اس میں کوئی بھی بالکل بھی مذائقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کون کون سے لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر، اور خود تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے، چچاؤں کے، پھوپھیوں کے، اپنے ماموں کے گھروں سے، یا پھر اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں یعنی جن کی چابیاں تمہارے کے پاس ہیں، تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، یعنی تم کھاؤ پیو، تم پر کوئی گناہ نہیں، سب مل کر کٹھے کھاؤ یا پھر الگ الگ کھاؤ، تو اس بات پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اور کیا ہے کہ جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر دیا کرو، یعنی اسی میں خیر و برکہ ہے، پاکیزگی ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنے احکامات تمہارے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ اچھا جی، اس آیت کے حوالے سے جو تفسیر میں بات آ رہی ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جہاد میں جاتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معذور لوگوں کو اپنے گھروں کی چابیاں دے جاتی ہے، اور انہیں گھر کی چیزیں بھی کھانے پینے کی اجازت، یعنی اس چیز کی بھی اجازت دے دیتے، یعنی جو جس کا واقف ہوتا، اگر وہ معذور بھی ہوتا تو وہ ان کو اجازت دے دیتے کہ تم گھر میں آ جا سکتے ہو، اور چابیاں بھی دے دیتے۔ لیکن یہ معذور صحابہ باوجود کہ مالکوں کی یعنی اجازت تو وہ دے جاتے، پھر بھی وہاں سے کھانا پینا جائز نہ سمجھتے، یعنی کہ مالک موجود نہیں ہے تو وہ اس چیز کو اچھا نہ سمجھتے، جائز نہ سمجھتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے افراد کے لیے اپنے رشتہ داروں کے گھروں سے، یا جن گھروں کی چابیاں ان کے پاس ہیں، ان سے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسرا مطلب بھی اس کا ہے، یعنی اس آیت کا، وہ یہ کہ تندرست صحابہ معذور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ معذوری کی وجہ سے کم کھائیں گے اور ہم زیادہ کھا جائیں گے، تو اس طرح ان پر ظلم نہ ہو جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ان چیزوں کو واضح کر کر آسانی فرما دی صحابہ کرام کے لیے۔ اور پھر اللہ نے لسٹ بھی ہمیں دے دی کہ بھی ان گھروں میں جانا، یعنی اپنے ریلیٹیوز کے گھر میں جانا، کھانا کھانا، اس میں کوئی برائی نہیں، چاہیے اکٹھے کھائیں، علیحدہ ہو کر کھائیں۔ اگلی آیات میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر،
اور جب ایسے معاملہ میں جب لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جب نبی کو ضرورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، تو وہ نبی کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کی اجازت کے بغیر وہ جاتے نہیں ہیں کہیں، یعنی نبی کا ساتھ اور آپ کی پرمیشن کے وداؤٹ وہ کہیں نہیں جاتے۔ اور جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں تو حقیقت میں یعنی وہی اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی تفسیر میں بات آ رہی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعات یعنی مشاورت کے لیے، مشوروں کے لیے اجلاس ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے لیمان کو، تو جو شرکت نہیں کر سکتے تو وہ نبی سے پرمیشن ضرور لیتے ہیں۔ اس کے برعکس منافقین کا رویہ دوسرا تھا۔ آگے اب نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جب ایسے لوگ یعنی ایمان والے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے بارے میں پرمیشن لے رہے ہیں تو آپ ان میں سے جس کے لیے چاہے اجازت دیں اور جس کو آپ روکنا چاہتے ہیں تو اپنے پاس روکیں، یعنی اللہ نے یہ فرما دیا، یعنی اور اللہ سے ان کی بخشش کی دعا بھی مانگی، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اگلی آیت میں مومنوں کو ہدایت ہے کہ بھی تم اللہ کے نبی کو اس طرح نہ پکارو یا بلاؤ جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعنی جیسے کہ مثلا تفسیر میں بات آ رہی ہے یا محمد کہہ کر، بلکہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے۔ آگے پھر منافقین کی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں، یعنی وہ مشاورت میں چپکے سے کھسک جاتے تھے، پرمیشن بھی نہیں لیتے تھے۔ پھر آگے انہیں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آن پڑے۔ یعنی آفت سے مراد دلوں کا وہ ٹیڑھا پن ہے جو انسان کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو جائے اور یا پھر انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے ان کو دردناک عذاب پہنچے اللہ کی طرف سے۔ اور جان لو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اور جس روش پر تم چل رہے ہو اسے بخوبی اللہ جانتا ہے۔ یعنی یہ تمام باتیں منافقین کو بتا دیا گیا کہ تم جو مخالفین میں ہو، جو رسول کے خلاف جو تم حرکتیں کر رہے ہو، پلاننگز کر رہے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے۔ جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اس دن ان کو ہر ایک کو جو جو یہ کرتا رہا ہے اس کو بارے میں بتا دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو جی الحمدللہ ہمارا 18واں جز مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔